السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے۔ بخت بائی مہرالنساء شاہ میر کی یہ 26ویں قسط ہے، اور اگر آپ 26ویں قسط تک پہنچ گئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میری بات مان لیں، فوراً سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ورنہ آپ کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ اتنا اچھا چینل آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، میں سچی بتا رہی ہوں آپ کو۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے ناول سنا تھا، پھر آپ کا چینل ہمیں بھول گیا، پھر اتنے عرصے کے بعد ان کو ملتا ہے، وہ بھی بہت ڈھونڈنے کے بعد، آپ کو پتہ ہے؟ تو جلدی سے نا سبسکرائب کر لیں، میں نہیں چاہتی آپ کا نقصان ہو۔ چلیں جی، قسط نمبر 26 کا آغاز کرتے ہیں۔ فہیم مرزا کا آفس اے سی کی ٹھنڈک کی وجہ سے یخ تھا۔ کھڑکی کے بلائنڈر سے آتی روشنی پاور سیٹ پہ بیٹھے فہیم کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ اس کے آگے لکڑی کی میز تھی، میز کے اس پار شمس سلطان بیٹھا تھا۔ ان دونوں کے چہرے بزنس ملاقات جیسے تھے، بس اپنا اپنا فائدہ سوچتے چہرے، بس کسی نہ کسی طرح اپنا ہوتا نقصان کسی اور کے سر ڈالتے چہرے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بالآخر فہیم نے کہنے کا ارادہ کر ہی دیا تھا، آخر تمہیں کیا ضرورت تھی شمس یہ نیلامی والا شوشہ چھوڑنے کی؟ جب ہم دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہو چکا تھا، سب طے تھا، تو پھر آخر کیوں؟ فہیم ناخوش لگتا تھا۔ شمس نے گہری سانس بھری۔ فہیم تحمل سے کام لو، اس جگہ پہ میر کی نظر تھی، اگر میں تمہیں بیچ دیتا تو کیا جانتے نہیں ہو وہ ہم دونوں کے ساتھ کیا کرتا؟ نہ ہم رہتے، نہ ہی وہ جگہ۔ پھر اب تم آخر کیا کرو گے شمس؟ میر کے ہوتے ہوئے میری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ اس زمین کو خرید سکوں۔ فہیم جھنجھلایا تھا۔ شمس نے اسے دھیرج رکھنے کو کہا تھا۔ تم اکیلے کبھی بھی اس زمین کو خرید نہیں سکتے تھے، سو اب تم یہ کرو کہ 4 اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لو اور ایک ٹیم بن کر نیلامی میں آؤ۔ تم ریٹ بڑھاتے جانا، اور میرواز کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ جب وہ دیکھ لے گا کہ یہ زمین اس کے لیے موزوں نہیں ہے تو وہ خود ہی ہٹ جائے گا۔ فہیم اب بھی تذبذب کا شکار لگ رہا تھا۔ کچھ تھا جو اب بھی برا لگ رہا تھا، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ میرواز فرید کے آگے اس کی اتنی اوقات نہیں تھی۔ وہ دونوں اب کسی دوسرے معاملے کو ڈسکس کرنے لگے تھے۔ دیوار پہ لگا اے سی اپنی ٹھنڈک میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ شام کی کوئی 6 بجے کا وقت تھا جب حال سلطان کی گاڑی اس کے گھر کے باہر آ کر رکی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، لیکن وہ گاڑی اندر نہیں لے کر جا سکی۔ وجہ اس کے ساتھ آ کر رکنے والی عمر کی گاڑی تھی۔ وہ چنبے سے گاڑی سے اتر آئی، وہ بھی سامنے سے چلا آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں حالے کا پرس تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر رکا۔ اپنا پرس بھول گئی تھی آپ، ویٹر نے مجھے دیا تھا، چیک کر لے رقم پوری ہے؟ وہ پرس اس کے آگے کرتا ہوا بولا۔ حالے نے پرس نہیں کھولا۔ وہ جواباً کچھ کہہ رہی تھی، لیکن عمر نے نہیں سنا۔ وہ چوکیدار کو دیکھتا ہوا آگے آیا۔ اس کی نظریں مشکوک تھیں اور زبان جیسے مچل کر کہنا چاہتی تھی، مجھے سب پتہ ہوتا ہے۔ وہ عین اس کے آگے آ کر رکا، کرخت چہرے اور بڑی بڑی مونچھوں والا کوئی 40-45 برس کا شبیر احمد۔ نام کیا ہے تمہارا؟ عمر اس وقت ایک تفتیشی افسر کی مانند لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایکس رے کر رہی تھیں، اور ایک مرد کی آنکھیں دوسرے مرد کی آنکھوں کا ایکس رے بخوبی کر لیتی ہیں۔ سر شبیر احمد، وہ بولا تو اس کی آواز ہلکی تھی، اور عمر دعوے کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ وہ اداکاری کر رہا تھا۔ اس کی آواز، اس کا لہجہ اس کے چہرے کے ساتھ میل نہیں کھاتا تھا۔ شناختی کارڈ دو اپنا، اور گھر کہاں ہے تمہارا؟ پہلے کیا کرتے تھے؟ عمر تو مانو اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر سب اگلوا لینا چاہتا تھا۔ شبیر نے اپنا کارڈ نکال کے عمر کے آگے کیا۔ سر پہلے خیر پور میں رہتا تھا، اب بیوی بچوں کے ساتھ یہیں کراچی میں رہتا ہوں۔ وہ اب بھی ہلکی با ادب آواز میں بول رہا تھا۔ حالے بس چپ چاپ کھڑی رہی۔ عمر نے اس کے کارڈ کو دونوں جانب سے دیکھا، پھر کارڈ اس کے حوالے کیا۔ تم خیر پور سے ہو، پھر یہاں مستقل پتے کی جگہ پہ نواب شاہ کیوں لکھا ہے؟ کراچی میں رہتے ہو تو عارضی پتے کی جگہ پہ حیدرآباد کیوں لکھا ہے؟ پاگل بنا رہے ہو مجھے ہاں؟ وہ سختی سے استفسار کر رہا تھا۔ شبیر احمد کا حلق تک سوکھ گیا، اب حالے کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے عمر کا ہاتھ پکڑا اور اندر کی طرف جانے لگی۔ اس کے ساتھ کھینچتا چلا گیا تھا۔ حالے نے پورچ میں آ کر اس کا ہاتھ چھوڑا۔ اس کے چہرے پہ برہمی تھی۔ ابھی وہ خود کچھ کہتی کہ عمر بول پڑا۔ یہ آدمی جھوٹا ہے حالے، فراڈ ہے، میں لکھ کے دے سکتا ہوں، اس کو نکالو، بلکہ تم رکو میں سے خود نکال کر آتا ہوں۔ کس حق سے؟ عمر کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ وہ بے یقینی سے مڑا۔ حالے عجیب سے لہجے میں کہتی آگے آئی۔ کیا اس حق سے کہ میں تمہارے جج صاحب کی بیٹی ہوں، یا پھر اس حق سے کہ میرا چہرہ تمہاری کسی عزیز سے ملتا ہے؟ اس حق سے کہ مجھے تم سے عقیدت ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ حالے نے گیلی ہوتی آنکھوں کے ساتھ نفی میں گردن ہلائی تھی۔ تمہیں مجھ سے عقیدت کیوں ہے؟ اب کی عمر کچھ نہیں بولا۔ تم کہتے ہو میں اعتبار کروں، لیکن تم سچ نہیں بولتے۔ تم مجھے میری شادی کے دن کہتے ہو کہ یہ شادی ٹوٹ جائے، اور پھر کہتے ہو تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ تم کون ہو عمر؟ تم کیا چاہتے ہو؟ اس کے قریب کھڑی گیلی گلابی آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ عمر لب بھینچے اسے دیکھے گیا۔ اسے یہ آنسو برے لگتے تھے، وہ ان کا کیا کرے؟
تم ہمیشہ کہتے ہو تمہیں سب پتہ ہوتا ہے، کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ کچھ ہے جو تمہیں پتہ نہیں ہو سکتا؟ تم ہمیشہ خود کو اعلیٰ اور مجھے کم سمجھتے ہو۔ تم جھوٹے عمر، تم انسان ہو، دھوکے باز انسان۔ وہ آدمی یہاں رہے گا، اس نے دروازے کی جانب اشارہ کیا، کیونکہ اب یہ میری ضد ہے، تمہارے علم سے ضد ہے یہ، اور تم یہاں سے جاؤ عمر۔ عمر کی آنکھوں میں اب کے واضح کرب تھا۔ تم ہمیشہ ہم دونوں میں مقابلہ کرتی ہو حالے، وہ دکھ سے بولا تھا۔ حالانکہ میں تو ہمیشہ تمہیں اپنے برابر سمجھتا ہوں، بلکہ میں تو تمہیں ملکہ کہتا ہوں۔ تم مجھے زیرک وزیر سمجھ لو، تو میری حیثیت تسلیم کیوں نہیں کرتی؟ کبھی تو مقابلے چھوڑ کر میرے برابر آ جاؤ، پھر میں بتاؤں گا عمر نے کیوں کہا تھا کہ میں جینا چاہتا ہوں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، مڑ گیا تھا۔ حالے نے روکا بھی نہیں، البتہ پیچھے سے آواز ضرور لگائی تھی، جاؤ عمر، ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، اب واپس مت آنا، میں پکاروں تب بھی نہیں۔ عمر کے قدم ایک لمحے کو تھمے، لیکن پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ پیچھے حالے نے بے بسی سے اپنے آنسو رگڑ کر صاف کیے۔ وہ چلا جاتا تھا تو ساری دنیا اندھیر کر دیتا تھا، لیکن وہ اسے ساتھ رکھ کر بھی اندھیرا نہیں چاہتی تھی۔ اگلی صبح وہ جلدی کیفے آ گئی تھی۔ ابھی اتنا رش نہیں تھا، صبح تازہ اور خوبصورت تھی۔ وہ خود ہی کچن میں چلی آئی، 2 کپ کافی بنائی، پھر باہر لے آئی۔ آج کام کافی زیادہ تھا، نئے اسٹاف کا انٹرویو کرنا تھا، اوپری منزل کی صفائی کرنی تھی، لیکن وہ 2 مگ صرف اس کے لیے نہیں تھے۔ ان میں سے ایک مگ کسی خاص مہمان کا تھا، وہ جس کے بیٹے سے نہیں بنتی تھی، لیکن ماں سے خوب گاڑی چھنتی تھی۔ وہ مگ لیے دیوار کے ساتھ لگی میز کی طرف چلی آئی تھی۔ سادہ سے سیاہ جوڑے میں بالوں کو کھولے وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے دونوں مگ میز پہ رکھے۔ نفیسہ نے مسکرا کر اسے شکریہ کہا۔ ان کے چہرے پہ اب بھی زخم کے ہلکے ہلکے نشان تھے، ہاتھوں اور بازوؤں پہ کہیں کہیں بینڈیج لگی تھی۔ وہ اپنے موبائل میں قرآن ایپ کھولے بیٹھی تھی۔ حالے کے آنے کے بعد چند آخری آیات پڑھیں اور پھر ایپ بند کر دی۔ حالے پیر اوپر کیے بیٹھی تھی، آزاد سی، بے فکر سی، لیکن اب کہ اس کے چہرے پہ ہلکی سی فکر مندی آ گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آنٹی، میں اب نمازیں پوری پڑھنے لگی ہوں، لیکن مجھ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ جب پڑھنے بیٹھتی ہوں نیند آنے لگتی ہے یا پھر بور ہو جاتی ہوں۔ وہ آرام سے اپنا مسئلہ بتا رہی تھی، کوئی جھجک، کوئی آر نہیں۔ میں نے کئی قرآن کورسز جوائن کیے ہیں، کئی بار تفسیر کلاسز لی ہیں، لیکن میرے دل پہ قرآن اترتا ہی نہیں۔ نفیسہ یکٹک غور سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ تمہارے اور قرآن کے بیچ کیا آتا ہے؟ انہوں نے ڈائریکٹ سوال کیا۔ حال ایک پل کو گڑبڑائی۔ اس کے اور قرآن کے بیچ؟ ہر انسان کو قرآن تک آنے کے لیے اپنے کسی نہ کسی نشے کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ حال قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ، مطلب اللہ سے کلام، اللہ سے بات چیت ہے نا؟ حالے نے مکان کی انداز میں سر ہلایا۔ نفیسہ اپنے ازلی نرم لہجے میں کہہ رہی تھیں، جب ہم کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتے ہیں یا بات کرنے جاتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں قربان کرنی پڑتی ہیں؟ نیند، کبھی کبھی کمفرٹ، کبھی ادھورا کھانا، کبھی کچھ۔ اللہ سے بات، اللہ سے میٹنگ کرنے کے لیے کیا قربان کیا حالے سلطان؟ اور یہاں حالے گنگ رہ گئی، کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں۔ شیطان نمازوں کو روکنے پہ اتنا زور نہیں لگاتا جتنا قرآن نہ پڑھنے پہ لگاتا ہے۔ وہ کیوں چاہے گا کہ تم اپنے اللہ سے بات کرو؟ وہ کوئی نہ کوئی موٹا لذت والا گناہ یا پھر تمہارے ساتھ ایسے نشے، ایسی لت کو جوڑ دے گا جسے تم چھوڑ نہ پاؤ۔ خواہشوں اور گناہوں کا اللہ اور تمہارے بیچ آنا بھی، تاکہ تم جب قرآن پڑھو شیطان تمہاری اس لت کو تمہارے لیے ناقابل تسخیر بنا دے، تاکہ تم اسے چھوڑ نہ سکو۔ وہ تمہارے گناہ میں ایسی لذت دے گا کہ جب بھی قرآن پڑھو گے وہی چیز تمہارے ذہن میں آئے۔ تمہارے لیے تمہاری لت کیا ہے حالے؟ آخر میں انہوں نے حالے سے پوچھا، اور 1 سیکنڈ کے اندر ہی حالے کے حلق سے پھنسی سی آواز نکلی تھی، میوزک، اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ نفیسہ بھی کچھ نہیں بولیں۔ جواب تو تمہارے پاس ہے حالے سلطان، لیکن کیا تم اسے رکاوٹ سمجھتی بھی ہو؟ حالے تذبذب تھی۔ آنٹی، میوزک بجاتے خود ایک برائی کیسے ہے؟ اس طرح میرے کئی دوست ہیں جو میوزک سنتے ہیں، بلکہ میرا ایک دوست ہے وہ سنگر ہے، لیکن وہ بہت اچھا قرآن بھی پڑھتا ہے۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میرے اور قرآن کے درمیان میوزک ہے؟ نفیسہ نے نرم نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارے اس دوست نے قرآن کے لیے کچھ اور چھوڑا ہوگا، اس کی لت کوئی اور چیز ہوگی، میوزک سے بڑی اور زیادہ پرستش مانگنے والی لت۔ یاد کرو تمہارے دوست نے کیا چھوڑا تھا۔ حالے کے ذہن میں یکدم ایک دھماکہ سا ہوا تھا، ایک بجلی کا کوندہ سا لپکا تھا۔ وہ پورنوگرافی کا ایڈکٹ تھا۔ اس کے لبوں سے پھنسی آواز نکلی۔ پھر ایک دن اس نے توبہ کی تھی اور اگلے دن سے وہ قرآن پڑھنے لگا تھا۔ حالے کسی خواب کسی کیفیت میں کہہ رہی تھی، مطلب اسے واقعی اب اپنا بت توڑنا پڑے گا، مطلب واقعی ہر انسان کا خدا تک جانے کے راستے میں ایک بت ضرور ہوتا ہے۔ نفیسہ ہلکی آواز میں کہہ رہی تھیں، دیکھو حالے، ہر بات، ہر جذبے، ہر عادت کی ایک وائب ہوتی ہے۔ میوزک کی وائب کیا ہے؟ جب ہم کوئی دکھی گانا سن لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے ساری دنیا کے دکھ ہمارے ہو گئے ہیں، جیسے سارے ظلم، ہر زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، اور یہ چیز ہمیں خود ترسی اور مایوس بنا دیتی ہے۔ تم خود سوچو،
کیا خود ترسی اور مایوسی اچھی چیز ہے؟ حالے نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ جب ہم کوئی پارٹی سانگ یا پھر محبت بھرا گانا سنتے ہیں تب ہمارا دل کیا چاہتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں ہمارا بھی کوئی محبوب ہو، ہمیں بھی نائٹ کلب اور پارٹی کی اجازت ہو، ہمیں بھی شراب حلال ہو کر ملے تاکہ اسی طرح جھوم کر ساری دنیا کو بھول جائیں۔ کوئی ہو جو ہماری تعریف اسی طرح کرے جیسے گانوں میں ہوتی ہے، محرم غیر محرم کا فرق مٹ جائے اور ملے تو بس محبت۔ کیا یہ کوئی اچھی وائب ہے؟ حالے کا گلا سوکھنے لگا تھا۔ آس پاس لوگ آ کر آرڈر نوٹ کروانے لگے تھے، لیکن اسے جیسے نفیسہ کی آواز کے علاوہ کوئی آواز سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ میوزک بذات خود ایک برائی ہے، روح کی غذا نہیں ہے، وہ روح کی بے چینی ہے۔ قرآن اگر تھوڑا سا بھی سن لو یا پڑھ لو تو ایسا لگتا ہے جیسے ڈھارس ملی ہو، اور میوزک، اس کی پیاس تو ختم ہی نہیں ہوتی، جتنا سنے جاؤ اتنا کم۔ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں اپنے راستے کے پتھر نظر آ جاتے ہیں۔ تمہیں آ گئے ہیں، اب تم پہ ہے کہ تم انہیں ہٹاتی ہو یا پھر آگے بھی پرستش کرتی جاتی ہو۔ وہ نرمی سے بول کر خاموش ہو گئی تھیں۔ حالے اب تک ان کے الفاظ ذہن میں پروسیس کر رہی تھی۔ آس پاس کافی بینز کی خوشبو پھیلتی جا رہی تھی۔ شیشے کا بنا اسٹوڈیو آج اداس سا تھا کیونکہ آج وہاں موجود تمام لوگوں کی ٹریننگ کا آخری دن تھا۔ ہارون شاہد کھڑکی کے آگے اپنے مخصوص ٹول کے آگے بیٹھا تھا۔ اس کے بال آج ماتھے پہ گر رہے تھے، سانولی رنگت دھوپ کی تمازت سے دمک رہی تھی اور ہاتھوں پہ سرخ پینٹ لگا تھا، اور اگر تم نظر اٹھا کر اس کی پینٹنگ دیکھو تو وہ بھی سرخ تھی، نیری سرخ، کوئی ایک دھبا بھی کسی اور رنگ کا نہیں تھا۔ دفتن ہارون کو کوئی اپنے ساتھ سٹول کھینچ کر بیٹھتا محسوس ہوا۔ اس نے مسکراتے ہوئے چہرہ موڑا تھا۔ اس کے سامنے داس بیٹھا تھا، وہ اداس سا تھا لیکن مسکرا رہا تھا۔ دھوپ اب ترچھی ہو کر ان دونوں کی نیم رخ پہ پڑ رہی تھی۔ کچھ کہنا چاہتے ہو آرٹسٹ؟ داس نے اسے تز بزب دیکھ کر پوچھا۔ ہارون نے گردن جھکا دی تھی اور خاموش ہو گیا۔ کافی دیر بعد وہ بولا تو اس کی آواز بے حد ہلکی تھی۔ میرے پاپا چاہتے ہیں میں شادی کر لوں کیونکہ مجھے ہیل ہونے کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے، بلکہ ہر انسان کو ہیل ہونے کے لیے کسی نہ کسی دوسرے انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تھا، ہارون کے دل کو جیسے کسی نے پکڑ کر دبایا ہو۔ جو میں چاہتا ہوں وہ اب کبھی ہو نہیں سکتا، وہ آزردگی سے بولا تھا۔ کیا کسی کو چاہتے تھے؟ سوال ہوا تھا۔ یہی تو بات ہے، اسے اتنا چاہتا ہوں کہ کبھی اس چاہت میں تھا یا پھر تھی نہیں لگا سکتا۔ وہ میرے لیے آج بھی میری خواہش ہے، آج بھی آتی جاتی سانس ہے۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس نے دانتوں پہ دانت جما لیے تھے، کرب سا کرب تھا جو ہر جگہ پھیلتا گیا تھا۔ داس نے گہری سانس لی تھی، پھر ہارون کا چہرہ اوپر کیا۔ محبت کا اعتراف کرتے وقت گردن سیدھی رکھا کرو، یہ بتائے گی کہ تم مخلص ہو اور باوقار بھی۔ وہ کچھ چتا رہے تھے۔ ہارون نے گردن سیدھی کر لی تھی لیکن آنکھیں نہیں اٹھا سکا۔ وہ شادی شدہ آرٹسٹ، وہ مجھ سے بہت دور آ چکی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اس کی خوشی چاہتا ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ میں جب بھی اسے اس کے شوہر کے ساتھ خوش دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ میں حسد کرنے لگا ہوں اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ رنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ابھی داس کچھ کہتا کہ ذرا فاصلے پہ اسٹول پہ بیٹھی لڑکی بول اٹھی تھی۔ حسد محسوس کرنا اتنا برا نہیں ہوتا ہارون، جتنا حسد کے زیر اثر آ کر کچھ غلط کر دینا برا ہوتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے اس دنیا میں کوئی حسد سے پاک دل لے کر آیا ہوا ہے؟ کوئی ہے جس کے اندر ذرا سا بھی شر نہیں ہے؟ وہ کہہ رہی تھی اور ہارون یکٹک اس کو دیکھے گیا۔ نہیں ہارون، ایسا کوئی نہیں ہے۔ حسد اور شر ہر انسان کے اندر ہے، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ حسد تو مومن کے دل میں بھی ہے، لیکن جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے وہ ہے امتحان۔ ہم سب یہاں اسٹوڈنٹس ہیں، ہم سب کو یہاں امتحان دینا ہے کہ ہم نے اپنے حسد پہ کنٹرول کیا یا پھر اس کے آگے جھک کر گھر تباہ کیے، برے کام کیے، لوگوں کو ذلیل خوار کیا۔ تم حسد سے مت ڈرو، اس کے حاوی ہونے سے ڈرو۔ وہ بول کر ایک مرتبہ پھر اپنی پینٹنگ کی جانب مڑ گئی تھی۔ داس نے اسے فخریہ نظروں سے دیکھا تھا، پھر وہ ہارون کی جانب مڑا تھا۔ اب آتے ہیں تمہارے دوسرے مسئلے کی طرف۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ کوئی لڑکی ایک لڑکے کو ہیل کر سکتی ہے؟ ہارون کچھ نہیں بولا، وہ واقعی نہیں جانتا تھا۔ داس نے اضافہ کیا، تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری بچپن کی دوست تمہیں ہمیشہ گفٹ میں پینٹنگ کا سامان دیتی تھی، وہ تمہارے سب سے قریب تھی، تمہاری گارجین تھی، لیکن کیا اس کے سامان، اس کی تسلیاں تم سے پینٹ کروا سکیں؟ ہارون شل رہ گیا، اس کی آنکھیں تہیور سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ داس اب بھی کہہ رہا تھا، تم نے سردیوں میں اپنے ہاتھ دیکھے ہوں گے نا آرٹسٹ، وہ کس طرح روکھے بے جان ہوتے ہیں، جگہ جگہ سے پھٹ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم سب کے گھروں میں لوشن ہوتا ہے، لیکن جب تک ہم اٹھ کر ڈریسنگ تک جا کر لوشن اٹھا کر اپنے ہاتھوں اور چہرے پہ نہیں ملیں گے تو کیا ہم ٹھیک ہوں گے؟ اب ہیلر کون ہوا، وہ پڑا ہوا لوشن یا پھر اٹھ کر محنت کر کے اسے لگانے والے تم خود؟ انسان لوشن کی طرح ہے ہارون، اس کی باتیں اگر تم صرف سنو گے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر سمجھ کر اپلائی کرو گے تو ہیل ہو سکتے ہو۔ آس پاس کی ساری آوازیں بے معنی تھیں۔ ہارون کو یہ الفاظ امرت لگے تھے۔ دوسرا انسان ہیلر نہیں ہے، اپنے سب سے بڑے ہیلر آپ خود ہوتے ہیں۔
آج ایک انسان تمہیں ہیل کرے گا لیکن وہ نہیں جانتا لوشن کہاں کہاں لگانا ہے۔ کیا ہاتھ کے ساتھ ساتھ گال بھی خشک اور پھٹے ہوئے ہیں؟ کیا بازو اور پیروں کو بھی ضرورت ہے؟ ہر دوسرا انسان آپ کے لیے آؤٹ سائڈر ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کو کہاں تکلیف ہے، آپ جانتے ہیں جسم کہاں سے پھٹ رہا ہے۔ لوشن کی زیادہ ضرورت کہاں ہے؟ کسی دوسرے انسان کا لگایا ہوا مرہم ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے ادھورا رہ ہی جاتا ہے۔ ہارون، مطلب کوئی عورت کسی مرد کو ہیل نہیں کر سکتی ہے نا؟ ہارون نے تائید چاہی تھی، داس نے سر ہلایا تھا۔ بے شک کوئی عورت کسی مرد کو اور کوئی مرد کسی عورت کو ہیل نہیں کر سکتا۔ ہر انسان اپنے دم پہ ہیل ہو سکتا ہے۔ ہاں، ہمارے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی باتیں ہمیں تسلی دیتی ہیں، جن کا ہونا ہمارے لیے نعمت ہوتا ہے، لیکن آپ جب تک اس کی باتیں دل پہ لوگے ہی نہیں تب آپ کیسے ہیل ہوں گے؟ تمہاری دوست کے کئی سالوں کی باتیں، اس کے گفٹ تم سے پینٹ نہیں کروا سکے کیونکہ تمہارے دل نے ان باتوں کو لیا ہی نہیں۔ تم نے پینٹ کیا کیونکہ تم چاہتے تھے۔ اگر تمہیں ہیل ہونا ہے تو سب سے پہلے تمہیں یہ چاہنا ہوگا۔ اس کا کندھا تھپک کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہارون کے کندھوں سے بوجھ سے رکھ گیا تھا۔ وہ ہلکے دل کے ساتھ مسکرایا۔ بالآخر کلفت زائل ہونے لگی تھی۔ ایک ہفتہ بعد حال سلطان کے بنگلے پہ رات اتر آئی تھی۔ آج حسن سلطان منزل میں تھا۔ اماں کی طبیعت خراب تھی اور ہارون کو حالے نے خود ہی کچھ دن پہلے منع کر دیا تھا کہ مناسب نہیں لگتا تھا اس کا یہاں رہنا۔ اس وقت وہ گلابی رنگ کے نائٹ سوٹ میں ملبوس، بالوں کا ڈھیلا جوڑا بنائے اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ جب اس کے فون پہ کوئی کال آنے لگی، حالے نے ذرا حیرت سے موبائل کو دیکھا۔ کسی غیر شناسا نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے پک کر لی تھی۔ ہیلو، وہ محتاط سی بولی تھی۔ یہاں سے چند میل دور اپنے کمرے میں فرش پہ بیٹھے یاقوت مرزا کی حالت ابتر تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا اور آنسو ٹوٹ کر فرش پہ گر رہے تھے۔ میں واپسی چاہتا ہوں۔ اس کی آواز زکام زدہ تھی۔ حالے کال کاٹ دینا چاہتی تھی لیکن نہ جانے کیوں وہ ایسا نہیں کر سکی۔ اس کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا۔ میں واپس آنا چاہتی ہوں آنٹی، میں تھک گئی ہوں، بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ مجھے اللہ چاہیے، مجھے واپسی چاہیے، توبہ چاہیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ حالے نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یاقوت نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، وہ اپنی کہے گیا۔ میں بہت ٹوٹ گیا ہوں حالے، میرے آس پاس بدبو ہے، تعفن ہے، گھٹن ہے، میرا دل چیچک زدہ ہے، میں روز مر رہا ہوں۔ میری 6 صورتیں، مجھے میری 6 صورتیں واپس چاہیے، میرا قرآن واپس چاہیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ سارے کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ بیڈ پہ لیٹی اس کی بیوی کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر کن پٹی میں جذب ہوئے تھے۔ بچپن سے جس کی ایک مسکراہٹ کے لیے کئی جتن کیے ہوں، آج اس کی اداسی دل چیر رہی تھی۔ کیا میرے لیے کوئی واپسی کی راہ ہے؟ کیا میری سوری قبول ہو جائے گا؟ کچھ کہو، اللہ کا واسطہ کچھ کہو۔ کیا میرے لیے کوئی واپسی کی راہ ہے آنٹی؟ کیا مجھے اللہ معاف کرے گا؟ میں کہاں جاؤں؟ اس گھٹن اور اس گلٹ کو لے کر کہاں جاؤں آنٹی؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ مجھے میری روح سے گھن آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، مجھے وہ راستہ بتائیں جو میری واپس کا ہو۔ نفیسہ اب ٹھہر ٹھہر کے کچھ کہہ رہی تھی۔ اپنے بیڈ پہ بیٹھی حالے میں کان کی انداز میں نفیسہ کے الفاظ دہرائے گئی۔ جب تک تمہارے جسم میں سانس ہے ہر طرح کی واپسی ممکن ہے۔ تم واپس آ سکتے ہو یاقوت، تمہارا سوری قبول ہو جائے گا۔ جیسے اس کے حلق میں بہت ساری گرہیں لگی تھیں، جیسے سب کا سوری قبول ہو جاتا ہے۔ یاقوت نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ سکون تھا جو سارے دل میں اتر گیا تھا۔ حالے نفیسہ حیات کے الفاظ دہراتی گئی۔ ہر بدبو، ہر تعفن سب ختم ہو جائے گا۔ روح کا غسل توبہ ہے، تم ایک بار توبہ کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ روبوٹک انداز میں کہہ رہی تھی۔ دل کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ دوسری جانب یاقوت نے ایک زکام زدہ سانس اندر کھینچی تھی۔ اس کے چہرے پہ ڈھیروں ملال اتر آیا تھا۔ میں بہت برا ہوں حالے، میں بہت برا ہوں۔ اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا میں؟ وہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں ایک ریپسٹ ہوں، میں نے زنا کیا، شراب پی ہے، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ میں اللہ کے پاس کیا لے کر جاؤں؟ وہ بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نے اللہ کو نہیں مانا آنٹی، میں نے نمازیں چھوڑی، میں نے قرآن چھوڑا، میں اللہ سے کیا کہوں گی؟ وہ موبائل کے چوکٹے میں نفیسہ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ کوئی مایوس سی لڑکی لگتی تھی، گیلی گلابی آنکھوں اور متورم چہرے والی۔ میں بہت بری ہوں آنٹی، میں کہاں جاؤں؟ اللہ کے پاس کیا لے کر جاؤں؟ کوئی نیکی، کوئی اچھی بات، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ شکستہ تھی، ہاری ہوئی۔ نفیسہ نے جواب میں کچھ کہا تھا۔ حالے اب وہی سب دہرا رہی تھی۔ تم اللہ کے پاس 3 چیزیں لے جاؤ: توبہ، معاف کیے جانے کی امید اور وعدہ۔ یاقوت آنکھوں میں حیرت سموئے اسے سن رہا تھا۔ اس نے اپنے آنسو رگڑ کر صاف کر لیے تھے۔ حالے کہے جا رہی تھی۔ توبہ تمہاری روح کو صاف کر دے گی، امید تمہیں جینے اور مزید معافی مانگنے پہ موٹیویٹ کرے گی، اور وعدہ تمہیں اللہ سے معافی دلوائے گا۔ تم معافی مانگو اور معاف کرنے کا وعدہ کر لو، جس طرح میں نے کر لیا تھا۔
تمہارے پاس پچھلی کوئی نیکی نہیں ہے؟ بہت لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، لیکن تم آگے نیکی کرنے کا وعدہ کر لو، جس طرح بہت سے لوگ کراتے ہیں۔ حالے کے آنسو بھی اب تواتر سے بہنے لگے تھے۔ وہ دونوں بے آواز رو رہے تھے۔ ان دونوں کے پاس نیکیاں نہیں تھیں، لیکن وعدے تھے۔ وہ اللہ کے پاس وعدے لے جائیں گے۔ ہم نئی نسل ہے یاقوت، ہمارے لیے کوئی نہیں آتا۔ ہمارے بڑے ہمیں مار کر، ڈرا دھمکا کر نماز پڑھوا سکتے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ کبھی اگر وہ ہمارے پاس بیٹھ کر محبت اور پیار سے بات کریں گے تو ہمیں دین بوجھ نہیں، محبت لگے گا، لیکن ہم پہ کوئی اپنی ایفرٹ ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ وہ اب باقاعدہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو حالے؟ یاقوت کی بات پہ وہ تھم گئی تھی۔ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا آنٹی؟ وہ گیلی نم آنکھوں سے پوچھ رہی تھی۔ اور اگر کرے گا تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ نفیسہ مسکراتی تھی۔ جس دن اللہ تمہارے پاس کسی انسان کو سوالی بنا کر بھیجے گا، اس دن سمجھ لینا تمہارا امتحان ہے۔ اگر تم نے معاف کر دیا تو خدا بھی معاف کر دے گا۔ نہیں، وہ شرطیں نہیں رکھتا، لیکن وہ تمہارا ظرف دیکھتا ہے۔ اللہ معاف کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تم معاف کرنا سیکھو حالِ سلطان۔ بتاؤ نا، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ وہ رنجیدگی سے اور ایک آس کے تحت پوچھ رہا تھا۔ بیڈ پہ لیٹی اس کی بیوی کی آنکھیں زخمی ہوئی تھیں۔ حالے نے ایک نظر چھت کو دیکھا۔ پرانی حالے نے ڈپٹا تھا۔ معاف نہ کرنے کی 100 وجوہات بتائی تھیں، لیکن وہ ہر خیال ذہن سے جھٹک گئی تھی اور پھر دھیرے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے تمہیں معاف کیا یاقوت، میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا۔ وہ اللہ تمہارے لیے بھلائیاں کرے، میں نے معاف کیا۔ اس نے بے بسی بھرے انداز میں کہہ کر کال کاٹ دی۔ آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ دوسری جانب یاقوت مرزا کے اندر بھی ایک گہری تقویت اتری تھی۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اٹھا تھا۔ اگلے کئی لمحوں میں اس نے خود کو باتھ روم میں واش بیسن پہ جھکا ہوا دیکھا تھا۔ آنسوؤں کی وجہ سے منظر دھندلا تھا۔ وہ وضو کرنا بھول چکا تھا۔ اس نے بس منہ ہاتھ دھویا اور باہر آ گیا۔ اب کے ایک نیا مرحلہ تھا۔ اسے قبلہ رخ نہیں پتہ تھا۔ مارے شرمندگی اور بے بسی کی آنکھیں ایک بار پھر بھر رہی تھیں۔ اس کی بیوی اٹھی۔ اس نے سر پہ پہنا دوپٹہ اتار کے زمین پہ بچھا دیا اور پھر اپنے شوہر کو کوہنی سے پکڑ کر قبلہ رخ کھڑا کر دیا۔ یاقوت کو 6 صورتیں ایک بار پھر یاد آ گئی تھیں۔ اسے نہ رکوع کا پتہ تھا نہ قیام کا۔ وہ سیدھا سجدے میں گرا تھا اور پھر اس کی بلند آواز میں رونے کی آوازیں اگلے کئی منٹ تک گونجتی رہیں۔ یہاں سے چند میل دور حالِ سلطان کے کمرے میں ایک آہٹ ہوئی تھی۔ کوئی تھا جو دبے پاؤں اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ نہ وہ عمر تھا، نہ حسن اور نہ ہارون۔ اسے کوئی آہٹ محسوس ہوئی تھی اور وہ اپنی جگہ سن ہو گئی۔ کوئک ریئیکشنز، وہ نہیں دیتی تھی کوئک ریئیکشنز۔ وہ بس اپنی جگہ شل تھی۔ یہ چاپ غیر مانوس تھی اور دل کو جکڑ دینے والی بھی۔ حالِ سلطان قدموں کی چاپ پہچان لیتی تھی۔ کوئی تھا جس نے اس کے کمرے کا دروازہ دھکیلا تھا۔ حالے کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا اور اب کہ اس کے جسم میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ یہ صرف اور صرف ان سیشنز کی بدولت تھا۔ کمرے کا دروازہ مکمل کھلا اور شبیر احمد اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ خباثت تھی۔ وہ غیر انسانی اور ایک بلا کا شیطان چہرہ تھا۔ حالے بیڈ سے اتر آئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنا یہی چاہتی تھی، لیکن اس کے حلق سے کوئی آواز نہ نکلی۔ تمہیں کیا لگا تھا اتنی کم تنخواہ پہ تمہارے پاس کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے نوکری کی ضرورت ہے؟ وہ چہرے پہ شیطانیت طاری کیے آگے آیا۔ حالے بے اختیار پیچھے ہوتی گئی۔ اس کے دونوں بازو اپنے سینے پہ کینچی کی صورت جمے تھے۔ پہلے دن سے مجھے تمہارا حسن چاہیے تھا، تم چاہیے تھی۔ تمہارے جیسی بد زبان اور اکھڑ لڑکیاں میرا پہلا وار ہوتی ہیں۔ اس کے بہت قریب چلایا تھا۔ حالے سن سی دیوار سے لگی کھڑی تھی، بیڈ کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ۔ جیسے ہی شبیر نے اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، حالِ سلطان نے نہ جانے کیوں اور کیسا ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ دے مارا۔ شبیر ذرا سا پیچھے کو ہوا۔ حالے نے اسے کسی بھی قسم کا موقع دیے بغیر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ پڑا سنگی گلدان اٹھایا اور آگے آتے شبیر کے سر پہ دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گر پڑا۔ خون کی ایک پتلی لکیر اس کے ماتھے سے بہنے لگی۔ وہ فرش پہ گرا تھا۔ کئی لمحے اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی رہیں۔ جسم ہلکی سی جنبش کرتا رہا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں چھت سے جا لگیں۔ اس کی کن پٹی پہ لگنے والا زخم جان لیوا تھا۔ حالِ سلطان سے قتل ہو گیا تھا، اس کی زندگی کا پہلا اور شاید آخری قتل۔ وہ گلدان ہاتھوں میں لیے پھٹی پھٹی نظروں سے اس کے ساکت ہوئے وجود کو دیکھی گئی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ بس ساکن تھی، شل تھی۔ حالِ سلطان اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ دھیرے دھیرے زمین پہ بیٹھتی چلی گئی، گھٹنے سینے سے لگائے اور بازو اپنے گرد لپیٹے۔ وہ خوف زدہ لگتی تھی، بے یقین اور شاکڈ بھی۔ نہ اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، نہ اس کے حلق سے آواز نکل رہی تھی۔ وہ بس شاکڈ تھی۔ کتنی دیر بیتی، کتنے لمحے گزرے، اسے کوئی حساب نہیں معلوم تھا۔ کافی دیر بعد اس نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے بیڈ پہ دھر اپنا موبائل اٹھایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ سفید تھا۔ وہ مر رہی تھی یا پھر شاید مر چکی تھی۔ قتل آپ کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور مار دیتا ہے، یا تو دل یا پھر ضمیر۔
اس نے کانپتی انگلیوں سے عمر حیات کا نمبر ڈائل کیا۔ یہ طے تھا کہ چاہے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو، پہلی کال عمر حیات کو جائے گی۔ گھنٹی جا جا کر پلٹ رہی تھی، وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ حالے دھڑا دھڑ اسے کال ملاتی رہی۔ وہ بالکل ایک روبوٹ جیسی لگ رہی تھی، بے جان، بے تاثر۔ اس کا انداز مشینی تھا۔ اب کی بار کال اٹھا لی گئی۔ وہ بستر پہ اوندھے منہ بڑا سو رہا تھا، غائب دماغی سے موبائل کان سے لگا رکھا تھا۔ عمر، اس نے بے بسی سے پکارا تھا۔ عمر تم آ جاؤ پلیز۔ اچانک رونے لگی تھی۔ مجھ سے قتل ہو گیا عمر، آ جاؤ پلیز، آ جاؤ عمر۔ اور اب کی عمر کو اپنے سارے جسم سے سانس نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا، حالے کی سسکیاں اب بھی گونج رہی تھیں۔ عمر کو بس قتل کا لفظ سنائی دے رہا تھا۔ اس نے پیر بستر سے نیچے اتارے۔ کون تھا؟ بس 2 لفظ، بس یہی 2 لفظ پوچھے تھے اس نے۔ موبائل پہ اس کا ہاتھ کانپا تھا۔ اس نے پیر نیچے رکھ کر اٹھنا چاہا، لیکن اسے اپنے آگے اندھیرا سا پھیلتا محسوس ہوا۔ نہ جانے کیوں اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ شبیر، میں نے شبیر کو مار دیا ہے، وہ اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی۔ میرے کمرے، عمر، اس نے مجھے ہاتھ لگا، عمر میں نے مار دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بے ربط الفاظ ادا کر رہی تھی، اور حالے کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس کی بات پہ عمر بھی مر گیا تھا۔ اس کے پیروں میں چپل نہیں تھے، وہ اندھا دھند باہر بھاگا تھا۔ کوئی اس کی بیوی کے کمرے میں گھسا تھا، کسی نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تھی۔ عمر کو آج پتہ چلا تھا کہ موت کیا ہوتی ہے۔ وہ اپنے گھر میں نہیں تھا، وہ کہیں دور آیا ہوا تھا کسی کام سے، اور یہاں سے حالے کا گھر 1.5 گھنٹے کی دوری پہ تھا۔ اس نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا، ننگے پیر وہ ہوٹل کی راہداریوں میں بھاگتا نظر آ رہا تھا۔ میری بات سنو حالے، تم دوسرے کمرے میں جاؤ اور کمرہ لاک کرو اندر سے۔ وہ اب پارکنگ ایریا کی طرف جا رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ آدمی مرا نہ ہوا تو؟ میں کچھ نہیں کروں گی عمر، میں کہیں نہیں جاؤں گی، بس تم آ جاؤ، تم پلیز آ جاؤ، وہ ضدی بچے کی طرح روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عمر نے اپنے چہرے کو گیلا ہوتا محسوس کیا تھا۔ وہ رو رہا تھا۔ کیا وہ واقعی رو رہا تھا؟ کوئی موت کے بعد کیسے رو سکتا ہے؟ حالے پلیز میرا صبر مت آزماؤ، یہاں سے اٹھو اور کہیں چھپ جاؤ، کوئی شور، کوئی آواز مت کرنا، لائٹ بند کر دو اور دروازے اچھے سے اٹھ کر بند کر دو۔ اس آدمی کے ساتھ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ وہ مارے بے بسی کے اس کی منت کر رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اور اب بھی موبائل کان سے لگا رکھا تھا۔ چہرہ اب بھی گیلا تھا اور گلا بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ یہ موت کے بعد قبر کے عذاب جیسا لمحہ تھا۔ حالے اس کی بات پہ سن رہ گئی تھی۔ اگر اس کے ساتھ واقعی کوئی اور بھی ہوا تو؟ اس نے کال کاٹ دی۔ وہ یہاں سے اٹھی اور مرے مرے قدموں سے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے ہی لمحے زور سے ٹخنی چڑھانے کی آواز آئی اور پھر وہ فرش پہ بیٹھتی چلی گئی۔ موبائل کہیں باہر گر گیا تھا۔ وہ گاڑی کو انتہائی تیز سپیڈ سے چلا رہا تھا۔ وہ ایسا نہیں کرتا تھا، کبھی نہیں کرتا تھا، لیکن آج اس نے موبائل پہ کال کرتے ہوئے دیکھی تھی۔ اگر حالے کا شور یا پھر اس آدمی کی چیخ سن کر کوئی آ گیا ہو تو؟ اگر محلے میں سے کسی نے آوازیں سن لی ہوں تو؟ اس کا دماغ اب کام کر رہا تھا۔ وہ 1.5 گھنٹے کے لیے اپنی بیوی کو اس طرح چھوڑ نہیں سکتا تھا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس کی انگلیوں نے اب ہارون شاہد کا نمبر ملانا شروع کیا۔ وہ واحد آدمی تھا جس پہ بھروسہ ہو جایا کرتا تھا، جسے وہ اپنی غیر موجودگی میں اپنی بیوی کے پاس اپنے گھر میں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے کال ملائی، گھنٹی بج رہی تھی، شاید وہ جاگ رہا تھا۔ اس نے فوراً کال اٹینڈ کر لی تھی۔ کیا میں تم پہ بھروسہ کر سکتا ہوں ہارون؟ یہ وہ لفظ تھے جو عمر حیات نے بغیر کسی تمہید کے ادا کیے تھے۔ ہارون نے اپنے بیڈ سے پیر اتارے تھے۔ تم کر سکتے ہو، وہ ایک مان سے بولا تھا۔ دور کہیں اس کا ذہن خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا، لیکن اس نے دل سے دعا کی تھی، بس حالے ٹھیک ہو، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، بس حالے ٹھیک رہے۔ میرے گھر جاؤ ہارون، اس نے عمر کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ میری بیوی سے کچھ غلط ہو گیا، تم اسے کور اپ کرو گے، یاد رکھنا وہ میرا گھر ہے۔ اس نے میرا پہ زور دیا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میں تم پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ اس نے کچھ عطا کر یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ اس کا ایک ایک لفظ ہارون سمجھ رہا تھا، وہ بچہ نہیں تھا۔ میں ہارون شاہد ہوں، جو واحد چیز میرے پاس ہے وہ وقار ہے، فکر مت کرو، میں تمہارے گھر اور تمہاری بیوی کی حفاظت کروں گا جب تک تم آ جاؤ۔ اس نے کہہ کر کال کاٹ دی اور باہر کی جانب لپکا۔ بس حالے ٹھیک ہو، اس کے دل سے ایک ہی آواز نکل رہی تھی۔ 1 گھنٹہ بعد عمر حیات نے گاڑی گھر کے باہر کھڑی کی اور اندر کی جانب لپکا۔ دروازے پہ کوئی پتھر پڑا تھا یا شیشہ کہ اس کے پیر میں کھپ گیا، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ اندھا دھند بھاگتے ہوئے اوپری منزل پہ آیا۔ ہارون شاہد حالے سلطان کے کمرے کے باہر بیٹھا تھا، ٹھنڈے فرش پہ، بے حس، ساکن سا۔ عمر اسے دیکھ کر رک گیا، دل ڈوب کر ابھرا تھا، قدم زنجیر ہوئے تھے۔ ہارون نے آہستگی سے گردن اٹھا کے اس کو دیکھا۔ ہارون کی آنکھیں بے رونق تھیں، مردہ اور سفید سی۔ عمر ٹھہر کے اسے دیکھے گیا۔ پیر کا زخم درد کر رہا تھا، بری طرح جل رہا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ ہارون نے اس کی خوف زدہ آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے لاشیں دیکھی ہیں، وہ ایسی ہوتی ہیں، ٹھنڈی، بے جان۔ ہارون بولا تو اس کی آواز میں گہرا رنج تھا۔ میں نے قتل غلطی سے کیا تھا اور آج تک میرا دل کا ایک حصہ مردہ ہے۔ اس نے سیلف ڈیفینس میں کیا ہے، نہ جانے اس کے دل کا کتنا حصہ مرے گا۔
کیا تم قتل کے بعد کے گلٹ کا حل بتا سکتے ہو؟ وہ کسی ناسمجھ بچے کی طرح پوچھ رہا تھا۔ عمر کو لگا تھا جیسے قبر کے عذاب کے طور پہ اس کے جسم پہ سانپ بچھو چھوڑ دیے گئے ہوں۔ وہ گہرا سبز پڑ رہا تھا۔ حالے کہاں ہیں؟ اس نے الفاظ توڑ توڑ کر ادا کیے۔ ہارون نے ہاتھ لمبا کر کے اندر کی جانب اشارہ کیا اور پھر سر کو گھٹنوں پہ گرا دیا۔ وہ جانتا تھا قتل کا گلٹ کیا ہوتا ہے۔ عمر اندر کمرے میں چلا آیا۔ وہاں لاش نہیں تھی۔ ہارون شاید اسے کہیں اور پھینک آیا تھا۔ وہ محتاط قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ دفتن وہ رکا۔ باتھ روم کے دروازے کی چٹخنی کھلنے کی آواز آئی۔ اندر موجود لڑکی نے اس کے قدموں کی چاپ کو پہچانتے ہوئے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ باہر نکل آئی۔ کمرے میں موجود ہلکی سی روشنی میں اس کی روئی روئی آنکھیں۔ عمر نے اس کو دیکھا اور پھر وہ سانس نہیں لے سکا۔ اس کی آنکھیں، وہ ان آنکھوں میں تاریکی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اسے اندھیروں سے نکالنے کی تگ و دو میں تھا اور اب تو اس نے خود کو ایک گہری کھائی میں دھکیل دیا تھا، تاریک، گپ اندھیری۔ کئی لمحات وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے رہے۔ حالے مردہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور عمر، اس کی آنکھوں میں بس فکر تھی، گلٹ تھا، شاید غصہ بھی، لیکن بے بسی ان سب پہ بھاری تھی۔ اس نے حالے کی جانب قدم بڑھائے۔ 1 2 3۔ وہ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ اپنی دھڑکن کو تیز ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ عمر اس کے بالکل قریب آ کر رکا، چند پل یوں ہی کھڑا رہا، پھر اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا اور نرمی سے اس کا ماتھا چوما۔ اس لمس میں محبت تھی، فکر تھی، اس کی خیریت کی نوید ملنے کی خوشی تھی۔ حالے اسی طرح شل سی اس کے سامنے کھڑی رہی۔ عمر ذرا سا دور ہوا۔ اب وہ اس سے کچھ پوچھ رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا۔ حالے نہیں سن رہی تھی، ہاتھ اب بھی اس کے چہرے پر تھے۔ وہ 2 قدم آگے آئی اور پھر آہستگی سے اپنے دونوں بازو اس کے گرد پھیلا لیے اور سر کو اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ عمر شل رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ بلند آواز کے ساتھ رونے لگی۔ عمر نے اپنے پہلو میں گرے ہاتھ اب مضبوطی سے اس کے گرد باندھ لیے تھے۔ وہ اس سے اونچا تھا، حالے کا سر عین اس کے دل کی جگہ پہ تھا۔ اس کی دھڑکن سن پا رہی تھی۔ وہ بے ترتیب تھی، کچھ خوف زدہ سی، کچھ بے بس سی۔ اسے خود سے لگائے وہ بس کھڑا رہا۔ عمر نے ایک بار پھر اس کے بالوں کو اپنے لبوں سے چھوا تھا اور اس کے گرد حصار کو مزید مضبوط کیا تھا۔ حالے مزید تیزی سے رونے لگی تھی۔ آج تک اسے کبھی اتنا مضبوط سہارا نہیں ملا تھا۔ میں ڈر گئی تھی عمر، میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا تم نہیں آؤ گے۔ وہ بری طرح روتے ہوئے، ہچکیاں لیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی شرٹ کو اب بھی مٹھی میں جکڑ رکھا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا اب مت آنا، مجھے لگا تم واقعی نہیں آؤ گے، میں ڈر گئی تھی عمر، میں بہت ڈر گئی تھی۔ اس کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔ اس کا پورا جسم ہچکولے کھا رہا تھا۔ عمر ہولے ہولے سے اس کے بالوں کو تھپک رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری پکار پر کان لپیٹ لینے کے لیے عمر کو دوسری بار پیدا ہو کر آنا پڑے گا۔ وہ آہستگی سے بولا تھا، ساتھ ساتھ اسے نرمی سے تھپک رہا تھا۔ اسی لمحے حالے اس سے جدا ہوئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، متورم سی۔ تم کیوں آئے ہو عمر؟ وہ زکام زدہ آواز میں بولی تھی۔ کیونکہ مجھے آنا ہی تھا۔ تمہیں کیوں آنا تھا؟ وہ بضد ہوئی۔ چند ساعتیں بیتیں، چند پل خاموشی کے نظر ہوئے۔ عمر آگے آیا، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مدھم روشنی میں بھی وہ چہرہ بغیر دقت کے کئی گھنٹوں دیکھا جا سکتا تھا۔ مجھے آنا ہی پڑا کیونکہ تمہاری آواز کو نظر انداز کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ مجھے آنا پڑا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آس پاس ساری دنیا رک گئی تھی۔ حالے نے اپنے دل کو سکڑ کر پھیلتا محسوس کیا۔ وہ اس اعتراف پہ سن ہو گئی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی کہ تمہیں میرا قتل بھی معاف ہے۔ وہ دھیمی نرم آواز میں بول کر اسے خاموش کر گیا۔ حالے ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھے گئی۔ مجھے آنا پڑا کیونکہ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ تم جج صاحب کی بیٹی ہو، اس لیے بھی نہیں کہ تمہارا چہرہ میرے کسی عزیز سے ملتا ہے۔ وہ رکا، اس نے حالے سلطان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس لیے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا تھا۔ مجھے آنا پڑا بیکاز یو آر دا وومن آئی لو ود آل مائی ہارٹ۔ کیا اب بھی کسی سوال کی گنجائش ہے؟ وہ اس کے ہاتھوں کو تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے مسمرائز کر گیا تھا۔ حالے سانس تک نہ لے سکی، پلک تک نہ جھپک سکی۔ کئی لمحے وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھ سے قتل ہو گیا عمر، وہ بولی تو اس کی آواز میں جیسے پچھتاوے تھے، جیسے وہ بھی ساتھ جینا چاہتی تھی لیکن دیر ہو چکی تھی۔ آنکھیں ایک بار پھر بھیگ رہی تھیں۔ وہ آدمی زندہ ہے۔ عمر نہیں جانتا تھا اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا ہے، لیکن ایک چیز تھی جو وہ نہیں کر سکتا تھا، وہ حالے کو تاریکیوں میں نہیں دھکیل سکتا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ حالے کی آنکھوں میں امید چمکی تھی۔ اس نے عمر کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے تھے۔ کیا واقعی تم نے خود دیکھا عمر؟ وہ زندہ ہے نا؟ وہ بڑی بے قراری اور بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ عمر نے سر ہلایا، دل پہ بوجھ بڑھ گیا تھا۔ وہ قاتل نہ صحیح، قتل چھپانے والوں میں شمار ہو رہا تھا۔ اسے یہ نہیں بننا تھا، لیکن شاید وہ صحیح کہتا تھا۔ حالے کے معاملے میں وہ بے بس ہے۔ وہ زندہ ہے حالے، میں نے یہاں آتے ہوئے اس کو دیکھا ہے، وہ بس بے ہوش ہوا ہے۔ ہارون نے اس کو دوسرے کمرے میں پھینک دیا ہے، میں سب فکس کر لوں گا، تمہیں مجھ پہ یقین ہے نا؟
اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یقین دہانی چاہتا تھا۔ حالے نے گیلی نم آنکھوں سے گردن اس بات میں ہلا دی تھی۔ اسی لمحے چوکھٹ پہ ہارون نمودار ہوا۔ وہ شاید باہر بیٹھا ساری باتیں سن چکا تھا۔ اس نے عمر کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں ملامت تھی۔ عمر نے دھیرے سے اس بات میں گردن ہلا دی جیسے کہہ رہا ہو ہارون کہہ دو وہ زندہ ہے۔ ہارون کے گلے میں کچھ اٹکا تھا، نمکین پانی یا پھر شاید گلٹ۔ اس نے نفی میں سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو نہیں۔ عمر نے اس سے رخ پھیر لیا۔ اب وہ حالے سے کچھ کہہ رہا تھا، کچھ تسلی بخش، کچھ اچھا نرم سا۔ ہارون چوکھٹ میں کھڑا رہ گیا۔ پہلے بس قتل کرنے کا گلٹ تھا، آج کے بعد اس کے اعمال ناموں میں قتل چھپانے کا گلٹ بھی شامل ہونے والا تھا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ کیا کرے، کہاں جائے؟ کچھ گھنٹے بعد رات کے کوئی 2 بجے کا وقت تھا جب لیل حالے کے گھر پہ آئی تھی۔ اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی، چہرہ زرد تھا۔ عمر حیات اسے حالے کے ساتھ چھوڑ کر ہارون کے ساتھ شبیر کی لاش لے کر نکلا تھا۔ حالے نہیں دیکھ سکی وہ شبیر کو کس طرح لے کر گیا تھا، لیکن اسے یقین تھا اگر عمر کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے تو پھر زندہ ہوگا۔ سب سے پہلے وہ اسے ہارون کے فارم ہاؤس لے کر گئے تھے۔ وہاں ایک کمرے میں جعلی ہسپتال کے کمرے جیسا سیٹ اپ تیار تھا۔ وہ کمرہ ہارون کے نانا کی بیماری کے وقت تیار کیا گیا تھا جب نوال اپنے بھائی اور ابا کے ساتھ یہاں رہا کرتی تھیں۔ ان کے ابا کسی لاش کی مانند اسی بستر پہ 4 ماہ تک پڑے رہے تھے۔ عمر نے اس لاش کو بھی اس بستر پہ لٹا دیا تھا۔ چند تصاویر اور ویڈیوز کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اب اس کا رخ لان کی جانب تھا۔ ہارون نے دروازے کی چوکھٹ پہ اس کو کوہنی سے پکڑ کر روکا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، کچھ التجا کرتی ہوئی۔ قتل گلٹ ہے، اسے حق ہے کہ اس گلٹ کو سہے۔ وہ بس اتنا ہی بولا تھا۔ عمر نے آرام سے اپنا بازو چھڑوایا۔ اسے اپنے اندھیروں سے نکلنے میں بہت وقت لگا ہے، میں دوبارہ اسے گلٹس میں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی آواز ہلکی اور مستحکم تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو۔ میں وہی کر رہا ہوں جو مجھے آتا ہے، میں فیملی پرسن ہوں۔ اگر میرے ایک جھوٹ سے میرا گھر بچ سکتا ہے تو 1000 بار بولوں گا۔ اور اچھا ہوا اسے حالے نے مارا، ورنہ حالے کی قسم میں اپنے ہاتھوں سے اسے مارتا۔ آخر میں وہ ایسے سختی سے بولا کہ اس سے خوف آیا جائے۔ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، میں حالے سے جھوٹ نہیں بولوں گا، ہارون نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ کیا مجھے تمہارے لان میں ایک قبر کی جگہ مل سکتی ہے؟ ہارون نے جیسے اس کی بات سنی نہ ہو۔ ہارون کچھ نہیں بولا۔ عمر کو اس کا جواب چاہیے بھی نہیں تھا۔ وہ فیصلہ کر کے آیا تھا اور اب وہی ہونا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ کچھ وقت بعد وہ لان کی مٹی کو کھودتا نظر آ رہا تھا۔ اس کے انداز میں جاریت تھی، وہ جیسے کوئی جنونی سا ہو۔ ہارون بس اسے دیکھے گیا، نہ مدد کی نہ کچھ کہا، بس سینہ گھٹنوں سے لگائے اس کے قریب بیٹھا رہا۔ عمر حیات کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ اب بھی اسی سلک کے نائٹ سوٹ میں تھا، ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور پجامہ۔ وہ کھدائی کرتے ہوئے مکمل ہانپ گیا تھا۔ اس کے سیاہ بال پسینے سے اس کے ماتھے پہ چپک گئے تھے۔ گڑھا تیار تھا۔ اس نے ایک نظر ہارون کو دیکھا۔ نماز جنازہ پڑھو گے یا اس میں بھی تکلیف ہے؟ ہارون نے تکان سے اس کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی التجا تھی، جیسے وہ روک رہا ہو۔ عمر بیلچا پھینک کر اس کے قریب چلایا۔ ہارون نیچے گھاس پہ بیٹھا، عمر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اس کی جانب جھکا۔ وہ آدمی گینگ سے تعلق رکھتا تھا ہارون، ایک ایسا گینگ جو بے سہارا اکیلی عورتوں کے گھروں میں جا کر چند دن نوکری کرتے تھے اور پھر اس کے چند دن بعد وہ اس عورت کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا تمام قیمتی مال لوٹ کر چلے جاتے تھے۔ کیا اب بھی تم چاہتے ہو میں ایسے انسان کا قتل اپنی بیوی پہ ثابت کرواؤں؟ تم جانتے ہو پولیس والے اس سے کیسے سوال کریں گے، عدالت میں اس سے کیا کیا پوچھا جائے گا؟ ہارون کی آنکھوں میں یکدم سختی اتر آئی تھی۔ اس کا دل عدالت میں مر جائے گا، اندھیرے ساری زندگی کے لیے چمٹ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مریں گے 3 اور لوگ، تم، میں اور حسن، ہم غیرت کی موت مر جائیں گے۔ تم چاہتے ہو میں حالے کو بتا دوں اس نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، میں بھی اسے بتا دیتا ہوں۔ اس نے سیدھا ہوتے ہوئے موبائل جیب سے نکالا، پھر رکا۔ صرف ایک بار سوچ لو ہارون، کیا 4 لوگوں کی اشتہاری موت سے ایک گمنام موت اچھی نہیں ہے؟ اب کہ ہارون اٹھا تھا، اس نے عمر کے ہاتھ سے موبائل لے کر اس کی جیب میں واپس ڈالا اور اس کے سینے پہ تھپکی دی۔ کون مرا ہے؟ میں تو اس بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں۔ ویسی صفاقی سے بولا تھا کہ روح کانپ جائے۔ عمر نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ وقت بعد وہ دونوں کھڑے ہو کر اس کا نماز جنازہ ادا کر رہے تھے۔ ان دونوں کے چہروں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ سفید چادر میں لپٹی لاش آج اپنے انجام کو پہنچ جانی تھی۔ اگلے گھنٹے میں اس فارم ہاؤس سے نکلنے کے بعد ان کے دل ہلکے تھے، لیکن ایسے بھاری کہ جیسے کوئی پتھر کی موٹی سل رکھ دی گئی ہو۔ سیاہ رات اپنی سیاہی سمیٹے آہستہ آہستہ سرک رہی تھی۔ صبح 6:30 بجے وہ رات کا گیا صبح میں واپس آیا تھا۔ ہارون اس کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ حالے کا سامنا کرے گا تو سچ بول دے گا۔ وہ گھر کے اندر آیا تو سیدھا لاؤنج میں چلا آیا تھا۔ وہ رات والے فکر مند عمر سے بے حد مختلف تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، بے تاثر، یوں جیسے اسے کبھی کسی جذبے نے چھوا ہی نہ ہو۔ لاؤنج کے صوفے پہ حالے بیٹھی تھی، رات والے لباس میں پیر صوفے پہ اوپر کیے، ناخن چباتی ہوئی۔ عمر کو دیکھا تو فوراً اٹھ کر اس تک آئی۔ لیل خاموشی سے باہر نکل گئی۔ وہ کیسے عمر؟ کیا وہ اب ٹھیک ہے؟ اسے زیادہ گہرے زخم تو نہیں آئے نا؟ وہ بچ جائے گا نا؟
وہ بے قراری سے سوال کر رہی تھی۔ عمر اب بھی اسے خالی خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ رات والا عمر نہیں تھا۔ وہ آدمی کوما میں ہے، شاید جلد ہوش میں آ جائے اور شاید کبھی ہوش میں نہ آئے۔ میں نے اسے ہسپتال داخل کروا دیا ہے، فکر مت کرو، وہ کھوکھلی آواز میں کہتا آگے آیا تھا اور صوفے پہ ڈھہ سا گیا۔ ایک بازو لمبا کر کے صوفے پہ پھیلا دیا اور دوسرے سے اپنی کنپٹی دبانے لگا تھا۔ وہ اب بھی ننگے پیر تھا۔ حالے نے وہیں کھڑے ہو کر اس کے پیروں کو دیکھا تھا۔ وہ گرد میں اٹے ہوئے تھے، شاید زخمی بھی۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ نہ جانے کس خوف کے تحت پوچھ رہی تھی۔ عمر کی آنکھیں ہنوز بند تھیں، سر ڈھلکا ہوا تھا۔ تم واحد انسان ہو جس سے میں ناراض نہیں ہو سکتا، وہ عام سے لہجے میں بولا تھا۔ اپنا سامان اٹھا لو تو میرے ساتھ جا رہی ہو، اور ہاں اگر ضد کرنی ہے تو ابھی کے ابھی طلاق کے پیپر منگوا لیتے ہیں، کیونکہ اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ اب میرے اندر اتنی ہمت ہوگی کہ اپنی بیوی کو یہاں اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں۔ میں چلا جاؤں گا، تم آزاد ہوگی۔ اس کے لہجے میں اب بھی ڈھونڈنے سے بھی کچھ نہیں ملتا تھا۔ حالے کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اسے آج اندازہ ہو رہا تھا کہ پچھلے کئی ماہ تک جب وہ عمر سے کہتی تھی مجھے نفرت ہے تم سے، تو اس کے دل سے کیسے خون رستا ہوگا، یا پھر جب وہ طلاق کی بات کرتی ہوگی تو کیسے اس کے دل میں ناسور بنتا ہوگا۔ میں نے تمہارے ساتھ چلنے سے انکار تو نہیں کیا، اس کی آواز میں گلا تھا۔ تم انکار کب کرتی ہو حالے سلطان؟ تم تو ضد کرتی ہو، دل میں بغض پالتی ہو۔ تمہیں تو مقابلے کرنے آتے ہیں، لیکن اب میں تھک گیا ہوں، مجھ سے نہیں ہوتے مقابلے، میں ہارا تم جیتی۔ اس کی آواز تکان زدہ تھی، جیسے اب واقعی اس کی بس ہو گئی ہو۔ حالے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے قریب صوفے پہ آ کر بیٹھی تھی، آہستگی سے پیر اوپر کر لیے۔ عمر نے جو بازو لمبا کر کے رکھا تھا، حالے نے اس کی بھینچی ہوئی مٹھی کھولی۔ وہ بغیر کسی حرکت کے اسی طرح سر گرائے پڑا رہا۔ حالے نے اس کی ہتھیلی پہ چہرہ رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے سونا ہے پلیز، وہ آنکھیں بند کیے منت کے انداز میں بولی تھی۔ عمر کے چہرے پہ زخمی سا تاثر آیا تھا، لیکن وہ ہاتھ کھینچ نہیں سکا۔ وہ بس اسی طرح ساکن نیم دراز پڑا رہا تھا۔ حالے تھوڑی ہی دیر میں بھاری سانسیں لینے لگی تھی۔ وہ سو گئی تھی، اس کی ہتھیلی پہ سر رکھے سو گئی تھی۔ وہ اس کے بے حد قریب تھی، لیکن عمر جانتا تھا کہ آج کے بعد ان دونوں کے درمیان بے حد فاصلے آنے والے تھے۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی، لیکن مجال ہے جو عمر نے اس کو ایک بار بھی دیکھا ہو۔ ڈاکٹر نین تارا کے کلینک میں اس وقت سفیر اور مہرمہ ساتھ تھے۔ کچھ دن سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے سفیر اسے چیک اپ کے لیے لے آیا تھا۔ ان دونوں کو یہاں چھوڑ ڈاکٹر نین تارا مہر کی رپورٹس لینے گئی تھیں۔ وہ واپس آئیں تو ان کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے۔ مسٹر سفیر، کمر کس لیں، آپ پہ ذمہ داری پڑنے والی ہے، وہ مسکراتی ہوئے کہہ رہی تھیں۔ سفیر نے چنبے سے ان کو دیکھا تھا، پھر مہرمہ کو۔ وہ بھی اتنی ہی انجان تھی جتنا کہ سفیر۔ آپ باپ بننے والے ہیں، آپ کی بیوی آپ کی نسل میں اضافہ کرنے والی ہے، ڈاکٹر مسکراتی ہوئے کہہ رہی تھی۔ سفیر کو اب بھی چند لمحات لگے تھے پروسیس کرنے میں، اور پھر جب اسے سمجھ آئی تو فرتے جذبات سے کچھ کہہ ہی نہیں سکا۔ اس نے گردن پھیر کے اپنے ساتھ بیٹھی مہرمہ کو دیکھا۔ وہ اب تک شاک تھی یا شاید خوف زدہ۔ آئی کانٹ بلیو اٹ، وہ بس یہی کہہ سکا تھا۔ تھینک یو مہر، تھینک یو سو مچ، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، میں ساری زندگی تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ وہ تشکر سے کہہ رہا تھا۔ وہ خوش تھا، بے پناہ خوش۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، اس کی آنکھوں سے اس کی خوشی واضح تھی۔ مہر نے اسے اس طرح دیکھا تو تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ وہ اب مسکرائی تھی۔ سفیر نے رخ ڈاکٹر کی جانب پھیر لیا تھا۔ آپ اس خوشخبری کے لیے مجھ سے جو انعام چاہتی ہیں بول دیں، آج کے دن سفیر سلطان ساری دنیا لوٹا سکتا ہے، وہ جذب کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر مسکراتی ہوئے اسے فرمائش کر رہی تھیں۔ سفیر کو جیسے دنیا مل گئی ہو، کون، حالے، کہاں کا عشق، محبت، وہ سب بھول گیا تھا۔ اولاد کی محبت نے ہر شے بھلا دی تھی، ہر زخم ہیل کر دیا تھا۔ اسے لگا تھا یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ ڈاکٹر اس سے کچھ کہہ رہی تھی، وہ مسکرا رہا تھا۔ پھر اسی طرح مسکراتی ہوئی اس نے اپنی ماں کو کال ملا لی۔ وہ اب ہنس ہنس کے ان سے بات کر رہا تھا۔ مہر مسکراتے ہوئے آسودگی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اسے کل رات ہی پتہ چل گیا تھا کہ حالے نے اس کے بھیجے آدمی کو مار دیا تھا۔ وہ اب بھی اسے مورد الزام نہیں ٹھہرا رہی تھی۔ گڈ، اس نے اپنے معدے سے ذرا نیچے ہاتھ رکھا، جیسے محسوس کیا کہ وہ کتنی کامل ہے، اور پھر اس کے ذہن میں حالے سلطان کا خیال آیا۔ دل کو ایک کمینی سے خوشی ہوئی تھی۔ حالے سلطان 10 بار پیدا ہو کر بھی اس کی برابری نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے میز پہ دھری فائل کی 2 تصاویر لیں اور عمر حیات کے نمبر پہ سینڈ کر دیں۔ ساتھ لکھا تھا، تمہیں ایسی فائل کا انتظار کم از کم 10 سال تک کرنا پڑے گا، مہرمہ۔ سفیر کال ختم کر کے پلٹ آیا تھا۔ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھا رہا تھا، بار بار اس کا مشکور ہو رہا تھا۔ مہرمہ ایک شہزادی کی طرح سے گردن اٹھائے کھڑی تھی۔ اس کے انداز میں تفاخر تھا۔ بالآخر جنگل کی حریص گدھ کو اس کا مقام مل گیا تھا۔ دن چڑھایا تھا جب حالے سلطان کی آنکھ کھلی۔ وہ اسی طرح اس کی ہتھیلی پہ سر رکھے چند پل غائب دماغی سے پڑی رہی۔ ٹانگیں شل ہو گئی تھیں، کمر اکڑ گئی تھی، لیکن وہ آج تک شاید اتنی پرسکون نیند نہیں سوئی تھی۔ وہ چند پل اسی طرح خاموشی سے پڑی رہی۔ شاید عمر اس کا جاگنا محسوس کر چکا تھا، جب ہی اس کی بھاری آواز اب لاؤنج میں گونج رہی تھی۔
جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا وہ رشک کی نگاہ تھی۔ حالی گم سم سی اسے سن رہی تھی۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ معراج سلطان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ان کی دوسری جانب حالِ سلطان تھی جو اپنے باپ کے سینے پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ عمر کو اس بچی کی نیند پہ رشک آیا تھا۔ جب میں نے تمہیں دوسری بار دیکھا تھا وہ عقیدت کی نگاہ تھی۔ حالے نے چہرہ ابھی اس کی ہتھیلی پہ ٹکا رکھا تھا۔ عمر کہے گیا۔ وہ ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹا تھا۔ اس کے سامنے ہی بیماری سے زرد پڑتی حالِ سلطان لیٹی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ عمر ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھے گیا۔ وہ اس کی ماں سے ملتی تھی۔ عمر حیات کو اس سے عقیدت محسوس ہوئی تھی۔ جب میں نے تمہیں تیسری بار دیکھا تھا وہ ایک لمحے کو رکا۔ حالے کا دل بھی رک گیا تھا۔ وہ عشق کی نگاہ تھی۔ اس نے آہستگی سے جملہ مکمل کر لیا۔ وہ لائبریری میں بیٹھا تھا اور اس کے سامنے کوئی لڑکی کتاب پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ پھر اگلے چند لمحات میں اس نے آنکھیں کھول لی تھیں۔ عمر نے ان آنکھوں کو دیکھا اور پھر وہ سانس نہیں لے سکا۔ یہ عشق کی نگاہ تھی۔ حالے کو لگا تھا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ کتنا خوبصورت بولتا تھا۔ نیم خوابیدہ آنکھوں سے اسے دیکھنا کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ اسے سننا راحت تھی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی 4 سال پہلے، جب شاید تم مجھے جانتی بھی نہیں تھی۔ میں تمہارے پیچھے آنے لگا تھا بس تمہیں دیکھنے کے لیے۔ اس کی طرف دیکھے بغیر ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا، پڑھائی، مستقبل سب کہیں دور رہ گیا تھا۔ کچھ یاد تھا تو تم، کچھ دکھتا تھا تو بس تم۔ حالِ سلطان تو مجھے ڈسٹریکٹ کرنے لگی تھیں۔ حالے نے سر اٹھا لیا تھا۔ وہ آنکھوں میں نرمی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ عمر کہے گیا، پھر ایک دن میں تم سے تھک گیا اور یہ شہر چھوڑ دیا۔ اس کی آواز میں تکان خود بخود شامل ہو گئی۔ میں نے شہر چھوڑا، لوگ بدلے، تمہیں نہیں دیکھا، نہیں سنا۔ مجھے لگا تھا میں تمہیں بھول جاؤں گا، لیکن میں اس معاملے میں بھی بے بس نکلا۔ 4 سال تم سے دور رہنے کے بعد ہم اس دن اس سڑک پہ ملے تھے اور تمہیں دیکھ کر میں نے ایک بار پھر اپنے دل کو رکتا محسوس کیا تھا۔ مجھے لگا میں تمہیں بھول گیا ہوں، لیکن تم وہیں تھیں۔ اس نے گردن موڑ کر حالے کو دیکھا اور پھر اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھا۔ تم یہاں تھی حالے، بالکل یہاں۔ اور اس دن میں سمجھ گیا تھا کہ عمر حیات حالِ سلطان کے معاملے میں بے بس ہے۔ اس دن میں نے محبت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اس دن عمر حیات نے خود کو چانس دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ بول کر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ حالے کو آج اس کی خاموشی زہر سے زیادہ بری لگی تھی۔ لیکن میں غلط تھا۔ زندگی پہ عمر حیات کا کوئی حق نہیں، یہ بھول گیا تھا۔ اس کی آواز میں گہرا رنج تھا، جیسے وہ بدقت بول پا رہا ہو۔ حالے نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ دل یکدم جیسے خالی ہو گیا تھا۔ کل رات تمہاری تکلیف، تمہاری اذیت دیکھ کر میں اب خود کو معاف نہیں کر پا رہا۔ تم نے میری ضد میں آ کر ایک گھٹیا شخص کو اپنے قریب رہنے دیا۔ وہ گردن جھکا کر کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں آج سے پہلے کبھی اتنی تکلیف نہیں تھی۔ حالے کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ وہ مزید اسے سننا نہیں چاہتی تھی، لیکن عمر کہے گیا، میں آج تک کبھی اتنا ہرٹ نہیں ہوا حالے، تب بھی نہیں جب میرا دل محبت میں ٹوٹا تھا، تب بھی نہیں جب معراج سلطان قتل ہوئے تھے۔ کل رات سے اب تک میں کئی ہزار بار مر چکا ہوں۔ کل رات سے میرا دل 1000 بار ٹوٹ چکا ہے حالے۔ اس نے گردن اٹھا کے حالے کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، گلابی پڑتی ہوئی۔ حالے کو اپنا دل کٹتا محسوس ہوا تھا۔ تم میرے لیے ضروری ہو حالے، ہر تعلق، ہر چیز سے زیادہ ضروری۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ آج میں تمہیں تمہاری خاطر چھوڑ رہا ہوں۔ وہ نہ جانے کس دقت سے کہہ پایا تھا۔ حالے کا دل ایک پل کو تھم گیا تھا۔ دھڑکن بند، شور بند، سب ساکت، خاموش۔ تم میری وجہ سے اتنی تکلیف جھیل چکی ہو کہ اب مجھے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تم میری ضد، میری نفرت میں اتنا آگے نکل جاؤ گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تو رات سے یہ سوچ کر مر رہا ہوں، اگر وہ آدمی اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لایا ہوتا تو۔ وہ ایسے درد، ایسے کرب سے بولا تھا کہ ایک لمحے کو تمہارا دل چاہے کہ عمر حیات کے سب غم خود پہ لے لو۔ آج کے بعد عمر حیات تمہاری خواہش نہیں کرے گا۔ وہ ایک عزم سے بولا تھا، آج کے بعد تم اگر خود بھی میرے ساتھ جینا چاہو تو میں انکار کر دوں گا۔ تم میرے لیے ضروری ہو، تم اتنی اہم ہو کہ میں تمہیں اپنی ضد، اپنی انا میں بھی نہیں گنوا سکتا۔ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں تمہارا بھلا چاہنے پہ بے بس ہوں۔ تم اتنی قیمتی ہو کہ میں تمہیں اپنی نیڈی اور ڈیسپریٹنس میں گنوا نہیں سکتا۔ حالے بس یک ٹک پلک جھپکے بغیر اسے دیکھی گئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج کے بعد تم پہ سانس لینا حرام ہے، اور حالے نے اپنے جسم سے واقعی جان جاتی محسوس کی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میرے ساتھ چلو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، نظریں اب زمین پہ تھیں۔ کچھ وقت کے لیے میرے ساتھ اسی گھر چلو جہاں مرنے سے پہلے تمہارے باپ نے بھیجا تھا۔ وہ الفاظ جوڑ کر کہہ رہا تھا۔ وہ واقعات سے پہلے کبھی اتنی تکلیف میں نہیں آیا تھا۔ جب تم مجھے چھوڑنے ہی والے ہو تو یہ عارضی سہارا کیوں دے رہے ہو؟ حالے زخمی لہجے میں بولی تھی۔ دل چاہتا اس کا گریبان پکڑ کر پوچھے، تم ہوتے کون ہو؟ وصل تو کبھی ہجر کی نوید سنانے والے؟ عمر نے گردن اٹھا کے چند لمحہ اس کو دیکھا تھا، پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں واقعی نہیں جانتا میں تمہیں کیوں ساتھ لے کر جا رہا ہوں، لیکن پلیز میں تم سے منت کرتا ہوں میرے ساتھ چلو۔ اگر تم نہیں گئی تو میں یہاں رہ جاؤں گا، لیکن تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں تمہارے معاملے میں بے بس ہوں۔
وہ واقعی بے بسی سے بولا تھا۔ حالے نے چند ثانیوں سے دیکھا، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کے قریب سے گزر کر باہر نکل گئی تھی۔ اس نے انکار نہیں کیا تھا، مطلب وہ ساتھ جا رہی تھی۔ کیا عمر حیات کو خوش نہیں ہونا چاہیے؟ 2 دن بعد یہ 2 دن بغیر کسی بدمزگی کے گزر گئے تھے۔ عمر صبح میں آفس جاتا اور شام میں شو روم۔ وہ رات گئے واپس آتا تھا۔ حالے صبح میں کیفے جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے مینجمنٹ کورس کے لیے بھی داخلہ لیا تھا، جس کی کلاسز 2 دن بعد شروع ہونی تھیں۔ کیفے کی اوپری منزل پہ رینوویشن کا کام شروع ہو چکا تھا۔ وہ سر سے پیر تک کام میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن ان سب میں بس ایک دل کا درد تھا جو نہ مصروفیت دیکھتا تھا، نہ وقت، اور نہ ہی سہنے کی استطاعت۔ وہ بس ہوتا تھا اور پھر ختم نہیں ہوتا تھا۔ آج صبح سے ہی وہ خود کو بے حد چڑچڑا اور بے مول سا محسوس کر رہی تھی۔ یوں تو ساری باتیں مہر کو بتا دیا کرتی تھی، لیکن اب اس حالات میں وہ اسے بھی تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کیفے سے باہر نکل آئی تھی اور اب اپنی گاڑی میں بیٹھی نہ جانے کس منزل کو جا رہی تھی۔ اگلے کئی گھنٹے وہ سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتی رہی تھی، لیکن پھر جب اس نے ایک جگہ گاڑی روکی تو اس کا پورا وجود تھکن زدہ تھا، جیسے وہ بے حد تھک کر، بے حد زور آزمائی کے بعد ہار کر یہاں آئی تھی۔ عمر حیات کی گاڑی قبرستان کے باہر آ کر رکی تھی۔ وہ سیاہ پولو شرٹ کے ساتھ جینز پہنے ہوئے تھا، ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ تھا، آنکھیں اداس سی تھیں، چہرہ تھکا تھکا۔ وہ شاید میلوں کا سفر طے کر کے آیا تھا۔ وہ ڈاکٹر غزالہ روحی کا کلینک تھا۔ وہ ڈاکٹر غزالہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی غزالہ روحی کسی پیشنٹ کی بات سن رہی تھی۔ حالے کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ حالے تذبذب سی دروازے پہ کھڑی تھی، اس کی آنکھیں گیلی تھیں، چہرہ تھکان زدہ تھا۔ کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ وہ ہلکی آواز میں شکستگی سے کہہ رہی تھی۔ غزالہ نے سر ہلا کر اسے اندر بلایا تھا، اپنے سامنے بیٹھی لڑکی سے چند الوداعی کلمات کہے۔ حالے اس کو دیکھتی ہوئی آگے بڑھائی تھی۔ روحی اس کو دیکھتے ہوئے اٹھ آئی تھی۔ حالے چھوٹی میز کے گرد رکھے صوفے پہ بیٹھ گئی، پیر اوپر کر لیے۔ روحی عین اس کے سامنے آ کر بیٹھی، فکر مند سی اس کو دیکھتی ہوئی، اس کے بولنے کی منتظر۔ کیا تم علاج کے لیے آئی ہو؟ حالے نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں تم جیسی غیر پروفیشنل ڈاکٹر سے علاج نہیں کرواؤں گی، وہ گیلی گلابی آنکھوں کے ساتھ گردن کڑا کر بولی تھی۔ میں بس تمہیں سنانا چاہتی ہوں، کیا تم سنو گی؟ روحی نے اس کو جانچتی نظروں سے دیکھا۔ ایلیٹ کلاس کی مغرور لڑکی کو میری ضرورت کیوں ہے؟ کتنے دوست ہوں گے تمہارے؟ اتنے جتنے میری ساری دنیا میں رشتہ دار۔ حالے اس کی بات پہ ٹھہر گئی تھی، آنکھوں میں اداسی در آئی، چہرے پہ کرب اترا تھا۔ جو لوگ زیادہ لائم لائٹ میں رہتے ہیں نا، ان کا اصل اندھیرا ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں اپنے تمام دوستوں کے لیے کیا ہوں؟ روحی کچھ نہیں بولی، وہ یہاں بولنے کے لیے نہیں بیٹھی تھی، اسے صرف سننا تھا۔ حالے خود ہی کہے گئی، میں ڈائری ہوں روحی، ڈائری۔ میری کسی دوست کی گرل فرینڈ ناراض ہو، وہ مجھ سے دکھ بانٹے گا۔ کسی کا شوہر یا اس کی فیملی ٹاکسک ہے تو وہ مجھ میں اپنی شکایات درج کرے گی۔ کسی کو پیسے چاہیے، وہ حالے کی ڈائری میں اپنی خواہش لکھ لیں گے۔ یونی میں کوئی مسئلہ ہو یا پھر گھر کا برا ماحول، حالے سب سنتی ہے۔ اس کے سینے پہ سب لکھ دو، وہ کچھ نہیں کہتی۔ ڈائری جو ہے، اس کی گلابی آنکھوں سے نمی چھلکی تھی، چند آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ کیا تم انہیں چھوڑنا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے وہ ٹاکسک ہیں؟ تمہیں ان کے ساتھ نہیں رہنا؟ روحی کے نرمی سے پوچھنے پہ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی ٹاکسک نہیں ہے، وہ مجھے ڈائری سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے دن کوئی باؤنڈری ہی نہیں بنائی۔ انہوں نے مجھے آئرن لیڈی سمجھا اور میں نے بھی انکار نہیں کیا۔ تم نہیں سمجھ سکتی ہم کھوکھلے بہادر لوگوں کا دکھ۔ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ ہم مر جاتے ہیں لیکن اپنے اوپر چڑھا ہوا بہادری کا خول نہیں اتارتے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم انا پرست اور ضدی ہیں، بات یہ ہے کہ اگر ہم ڈھہ گئے تو ہمارے ساتھ اور بہت لوگ ڈھہ جائیں گے۔ حالے نے آہستگی سے بات مکمل کی تھی۔ وہ معراج سلطان کی قبر کے پاس نیچے مٹی پہ بیٹھا تھا، آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمائے وہ اداس لگتا تھا۔ میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں جج صاحب، وہ یاسیت سے کہہ رہا تھا۔ میرے دوست، میرے بھائی، میری فیملی سب آپ تھے، آپ کے بغیر سب ادھورا ہے جج صاحب۔ میرا دل بہت بھاری ہے، میں عمر حیات ہوں، مجھے سب پتہ ہوتا ہے، لیکن آج پہلی بار لگتا ہے مجھے اتنا سب کیوں پتہ ہے۔ وہ رک گیا تھا، چند پل خاموشی کی نظر ہوئے۔ میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں یار، وہ بے بسی سے بولا۔ کاش میں نے کچھ ایسے دوست بنا لیے ہوتے جن سے میں کچھ کہہ پاتا، کاش میں نے آپ کے علاوہ بھی کوئی دوست بنایا ہوتا۔ اس کا ایسا اداس، ایسا مایوس لہجہ، یہ دل چیر دیتا تھا۔ چند پل دونوں کے درمیان خاموشی رہی تھی۔ حالے نے ایک بار پھر کہنا شروع کیا تھا۔ میری زندگی میں بہت مسئلے ہیں ڈاکٹر، لیکن وہ بہت کم لگتے ہیں جب ایک انسان میرے ساتھ ہوتا ہے۔ روحی نہیں چونکی، وہ سنے گئی۔ حالے گیلی آواز میں بدقت کہہ رہی تھی، وہ دھوپ چھاؤں جیسا ہے، کبھی میرے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے اور کبھی۔ وہ رکی، حلق میں بہت سی گرہیں اٹکیں۔ کبھی وہ اپنے لفظوں سے ہی میری جان لے لیتا ہے، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے اسے بہت دیکھوں، ہر وقت دیکھوں اور کبھی بھی نہ تھکوں، اور کبھی کبھی میں اس کو دیکھنے سے ڈرتی ہوں۔ یہاں میں نے آنکھیں جھپکیں اور یہاں وہ آنکھ سے اوجھل ہوا۔ وہ رک رک کر لفظ توڑ توڑ کر کہہ رہی تھی، بہادر لوگوں کے لیے اپنی تکلیف کسی کو بتانا نیری موت ہوتی ہے۔
میں بہت تھک گیا ہوں جج صاحب، سوچتا ہوں آپ ہوتے تو بتاتے کیا کرنا ہے۔ وہ مٹی کو اپنی انگلی سے کھود رہا تھا، سناٹا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ میں اتنے دن آپ کے پاس نہیں آ سکا، میں شرمندہ تھا، میں حالے کی حفاظت نہیں کر سکا جج صاحب، میں آپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ اتنا پشیمان تھا کہ حد نہیں۔ اسی لمحے اس کے موبائل پہ کسی کی کال آنے لگی۔ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر قبر کو دیکھا۔ آنکھیں، دل، روح بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ میں اسے کہہ آیا ہوں کہ میں اس کے ساتھ جینا نہیں چاہتا، اور اب مجھے لگتا ہے کہ میں جی نہیں پاؤں گا، وہ آزردگی سے کہہ رہا تھا۔ اب بس یہاں مزید نہیں رک سکتا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دل کا کرب تھا کہ ساتھ چلا جاتا تھا۔ کیا تم اسے کھونے سے ڈرتی ہو؟ روحی بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ بلکہ تم نہیں ڈرتی، اب کی حالت چونکی تھی۔ تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ ایک دن تمہارے اور اس کے درمیان وہ تعلق نہیں رہے گا جس کی تمہیں خواہش ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ، وہ محبت کہیں کھو جائے گی جو اب ہے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ حالے نے مکان کی انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ تم اس کے ساتھ زندگی شروع کرنے سے نہیں ڈری، تمہیں اس کے ساتھ ٹریجک اینڈنگ سے خوف آتا ہے۔ تم فیری ٹیلز پہ یقین رکھنے والی لڑکی ہو اور تمہیں بری اداس اینڈنگز رلا دیتی ہیں۔ حالے پلک تک نہ جھپک سکی، اس کی سانس جیسے رک گئی ہو۔ کیا سارے سائیکالوجسٹ ایسے ہوتے ہیں؟ روحی کہتے گئی۔ مجھے لگتا ہے بات کچھ اور ہے حالے، اس سے بھی زیادہ بڑی یا اس سے زیادہ چھوٹی، لیکن کوئی کڑی ہے جو مل نہیں پا رہی۔ روحی ذرا سی الجھ گئی، پھر یکدم اس کے ذہن میں بجلی کا کوندا سا لپکا۔ وہ چہرے پہ جوش لیے آگے کو ہوئی۔ دو وجوہات ہوتی ہیں جب انسان کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا، وہ خواب کسی کیفیت میں کہہ رہی تھی۔ پہلا گٹ فیلنگز جو اسے روک رہی ہوتی ہیں، یا پھر الہام، وجدان کی کیفیت۔ دوسرا، اس نے حالے سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دیں۔ دوسری وجہ اپروول ہے۔ حالے سلطان تمہیں اپروول چاہیے ہے نا؟ وہ آنکھوں میں چمک لیے کہہ رہی تھی۔ بالآخر ڈاکٹر کا ضدی مریض منڈے چڑھ آیا تھا۔ حالے سلطان نے گیلے چہرے کے ساتھ سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ ہاں، اسے چاہیے تھا اپروول۔ ان دونوں کو وہیں کلینک میں چھوڑ کے اب ہم ایک ایلیٹ کلاس کی کٹی پارٹی میں آئیں گے۔ میک اپ سے لدی عورتیں پلیٹ ہاتھ میں لیے تو کوئی گلاس ہاتھ میں لیے کھاتی پیتی نظر آ رہی تھیں۔ یہ پارٹی ایک فارم ہاؤس کے لان میں دی گئی تھی۔ چھن کر آتی دھوپ خواتین کے چہروں پہ پڑ رہی تھی، کوئی خوشکپیوں میں مصروف تھی تو کوئی کسی فیشن شو یا پھر کسی کی طلاق کو موضوع گفتگو بنائے بیٹھی تھی۔ اسی پارٹی میں ایک جانب سوئمنگ پول کے سامنے رکھے صوفے پہ فروا بیٹھی تھی، نارنجی پیروں میں آتا ڈھیلا ڈھالا لباس جس کا گلا گہرا اور بازو ندارت تھے، میک اپ کی تہیں اور بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں لپیٹے وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسی لمحے اسے کوئی اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ اس نے بازو میزبان خاتون کے بازو میں ڈال رکھا تھا اور کھل کر مسکرا رہا تھا۔ وہ سیاہ پولو شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس تھا۔ میزبان خاتون مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لائیں اور فروا کے عین سامنے آ کر بولی، ہنی تمہارا داماد تم سے ملنا چاہتا تھا۔ ویسے تو یہ گرلز پارٹی ہے، لیکن اگر اتنا مرد ہینسم ہو تو ذرا سی چیٹنگ سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی بات پہ ساری خواتین کہکا لگا کر ہنسی تھیں۔ نوجوان بھی مسکراتا تھا۔ وہ مسکراتا تھا تو اس کے گال میں ایک گڑھا بنتا تھا۔ فروا بمشکل مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تھیں۔ عمر کے قریب رک کر اس کا کندھا تھپتھپایا، پھر اسی اٹھی گردن سے تمام عورتوں کو دیکھا۔ میرا داماد اتنی ہجوم میں بات نہیں کر سکتا، ہمیں کچھ وقت دیجیے گا، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ پھر اسی طرح کھڑے کھڑے عمر کے بازو میں بازو ڈالا اور اس کے ساتھ آگے بڑھائی تھی۔ کئی خواتین نے انہیں رشک سے دیکھا تھا۔ ذرا دور سبززار پہ آ کر فروا نے اپنا بازو جدا کیا اور عین عمر کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ کیا مجھے جاننے کا حق ہے کہ عمر حیات خان کیا چالیں چل رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں سختی تھی جبکہ عمر ابھی پرسکون تھا۔ میں چالیں نہیں چلتا مسز سلطان، میں وار کرتا ہوں سیدھا سینے پہ، ایسے کہ سامنے والا تل ملا اٹھے۔ آپ کو ڈیمو دوں؟ فروا کچھ نہیں بولی، وہ اسی طرح سخت نظروں سے اسے گھورتی رہی۔ عمر نے اپنے پاکٹ سے اپنا موبائل نکالا، چند بٹن دبائے اور پھر موبائل فروا کے آگے کر دیا۔ وہ انہیں چپتی نظروں سے موبائل کو دیکھے گئی۔ موبائل کی اسکرین پہ سلطان ہولڈنگز کی ویڈیو تھی، سفیر کا آفس اور اس میں نشے کے لیے تڑپتا سفیر سلطان۔ فروا بے اختیار پیچھے کو ہوئی، آنکھوں میں شوق اترا تھا، بے یقینی اور کچھ کر بھی۔ کسی بھی ماں کے لیے اپنی اولاد کو اس حالت میں دیکھنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ اسکرین پہ اب دوسرا منظر ابھرا تھا۔ وہ کسی پرانے محلے کی تنگ تاریک گلیاں تھیں۔ مہرمہ سلطان وہاں کھڑے ہو کر کسی موٹی خراٹ عورت سے بات کرتی نظر آ رہی تھی، اور پھر اس عورت نے اس کے ہاتھ پہ کچھ رکھا تھا، کوئی پڑیا سی۔ فروا سلطان کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ شاکی شل نگاہوں سے فون کو دیکھے گئی۔ عمر نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ اس نے چند بٹن دوبارہ دبائے، اب کہ اس نے ایک آڈیو ریکارڈنگ چلا کر موبائل اس کے کان کے قریب کیا تھا۔ فروا اب تک پہلے شوق سے نہیں نکلی تھی جب اسے اسپیکر سے مہر کی آواز سنائی دی۔
وہ اپنے استاد کے قتل کا اعتراف کر رہی تھی، وہ اسکول کے واچ مین کے قتل کا اعتراف کر رہی تھی۔ فروا کو لگا تھا وہ ڈھہ جائے گی، اسے کھڑا ہونا مشکل لگا تھا، اس کی آنکھیں مارے شوق کے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، اس کا دل ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ آواز بند ہو گئی تھی، عمر نے موبائل واپس کھینچ لیا تھا۔ فروا اب بھی ساکت تھی، آسمان سے پڑتی دھوپ اب اسے جھلسا رہی تھی، وہ جل کر خاکستر ہونے لگی تھی۔ میری مہر ایسا نہیں کر سکتی، وہ ایسی نہیں ہے، وہ مارے شوق کے بس یہی کہہ سکی تھی۔ عمر نے چپتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی، اس سے ایسا کروانے والی آپ ہیں۔ عمر کے کہنے پہ اس نے بے یقینی سے گردن اٹھا کے اس کو دیکھا، آنکھوں کی بے یقینی بڑھ گئی تھی۔ آپ نے پہلے دن سے اس کے ذہن میں نفرت بھری، محتاجی بھری، اپنے حصے کا شر بھی اسی کے حصے میں بھر دیا۔ وہ آپ سے کہتی تھی اسے اس کی بہن کے خلاف مت کریں، لیکن آپ نے کیا، اور آپ کی وجہ سے آج وہ قاتل ہے۔ فروا نے کچھ کہنا چاہا، کوئی صفائی دینی چاہی، لیکن الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ بس ایک بار، صرف ایک بار یہ سوچیں، آپ کیا جواب دیں گی اپنے بھائی کو قیامت کے دن؟ جب وہ آپ سے پوچھیں گے آپ نے کیا تربیت کی میری بیٹی کی، تب کیا کہیں گے کہ آپ نے اسے قاتل بنا دیا؟ فروا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، اس کا جوڑ جوڑ جیسے دکھ رہا ہو۔ عمر اس پہ لفظوں کے ہتھوڑے برساتا رہا تھا۔ آپ نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی مسز شمس، آپ نے اسے اغوا کروایا، اسے ذلیل کروایا، وہ اندھیروں میں چلی گئی ہے۔ اب کی عمر کی آواز میں کرب تھا۔ وہ بہت معصوم تھی، بے حد معصوم، آپ نے اسے کیا بنا دیا ہے؟ وہ اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہی، اس کے گلٹس اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ اس روز مہرماں کی تربیت کر لیتی تو یہ نہ ہوتا، آپ ذمہ دار ہیں۔ عمر نے اپنی انگلی فروا کے ماتھے پہ رکھی تھی۔ آپ ہر چیز کی ذمہ دار ہیں فروا بیگم، آپ ذمہ دار ہیں کہ شمس سلطان ایک جانور بن گیا، آپ ذمہ دار ہیں کہ سفیر کھوکھلا بن گیا، آپ ذمہ دار ہیں کہ مہرماں گدھ بن گئی۔ آپ کے اوپر 3 لوگوں کی ابلیس بنانے کا الزام ہے، اور حد تو یہ ہے کہ آپ اس بات کو مانتی بھی نہیں۔ فروا کی رنگت نچڑ چکی تھی، وہ سفید مجسمے کی طرح کھڑی تھی، ساکن، ڈھہ جانے والی۔ عمر نے خود کو مزید کہنے سے روکا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے فروا جھلستی دھوپ میں تن تنہا کھڑی رہ گئی تھی، ساکت، چل، نمک جیسی۔ غزالہ روحی کے کلینک میں واپس آؤ تو حالِ سلطان اب بھی صوفے پہ بیٹھی تھی، ڈھیلے ڈھالے کرتے والی روحی اسے سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ حالِ اب تک متعجب تھی، اسے گویا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے بھی کسی کی اپروول کی اجازت ہو سکتی ہے۔ اپروول؟ کیا مطلب؟ وہ تعجب سے بولی تھی۔ روحی آگے کو ہو بیٹھی اور کہنا شروع کیا، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اپروور ضرور ہوتا ہے حالِ سلطان، جو اگر آپ کے کام کو، آپ کی تیاری کو، آپ کے پروجیکٹ کو سب سٹک لگا دے تو سب ٹھیک، ورنہ آپ کو بے چینی ہونے لگتی ہے، انزائٹی ہونے لگتی ہے۔ تمہارے کیس میں بھی کوئی نہ کوئی اپروور ضرور ہوگا۔ حالِ سخت حیرت زدہ تھی، گویا اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا میری زندگی میں کوئی ایسا انسان ہوگا، میں حالِ سلطان ہوں، مجھے کسی کی اپروول کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ غزالہ روحی نے چند پل نرم نظروں سے اسے دیکھا، پھر گویا ہوئی۔ حالے دیکھو، اپروورز کا ہماری زندگی میں آنے کا کوئی خاص دن، خاص موقع نہیں ہوتا، وہ بس ایسے ہی، بس بغیر کسی وجہ موقع کی ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں، کبھی کبھی بچپن کے چند واقعات کے باعث، جیسے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں اور ہمارے والدین کو دکھاتے ہیں کہ آیا وہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کیا، کیسا کیا۔ غزالہ روحی بول رہی تھیں اور حالے سن رہی تھی۔ ہمارے والدین کبھی کبھی خود ہمارا کام اپروو کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ ہمیں ہمارے بہن بھائی یا کزن کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ ہم بچے ہوتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس انسان کے پاس ہمارے ٹیچر یا والدین نے ہمیں بھیجا ہے وہ ہم سے زیادہ چالاک ہوگا، ہم سے زیادہ سمجھدار ہوگا، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک بچے کی غلامی کا دور۔ حالے کے دل میں جیسے بہت کچھ چبھا تھا، اسے کئی بار اس طرح مہر کی طرف بھیجا جاتا تھا، لیکن وہ یاد نہیں کر پائی اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی۔ بچہ غلام بن جاتا ہے حالے، پھر آگے بڑھ کر چاہے وہ اچھے گریڈز لائے، چاہے دنیا کا فاتح بن جائے، لیکن جب تک اس کا پروور اس کے کام پہ سب سٹک نہیں لگائے گا، وہ اسی طرح بے چین رہے گا جیسے بھی تم ہو۔ حالے بالکل چپ تھی، خاموش، گمسم۔ روحی کی آواز گونج رہی تھی، کئی بار ہمارے اپروورز اچھے یا برے نہیں ہوتے، مخلص یا غیر مخلص نہیں ہوتے، وہ بس انسان ہوتے ہیں۔ غلط فیصلے اور غلط اپروول دے دینا ان کی غلطی نہیں ہوتا، لیکن اگر شروع سے ہمارے والدین یا ٹیچرز ہمیں ہمارے فیصلے خود لینے دیں تو یہ نوبت نہیں آتی۔ کہ ہم کبھی اپنے اپروورز کی قید سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ حالے نے پوچھا۔ یا پھر یہ کہ اگر ہم آزاد ہو کر بھی فیصلہ نہ لے پا رہے ہوں تو؟ روحی سنجیدگی سے آگے کو ہوئی، غور سے حالے کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک بار پھر کہنے لگی، انسان ہمیشہ گرو کرتا رہتا ہے، اگر اسے اندازہ ہو جائے وہ قید ہے تو وہ ضرور آزاد ہو سکتا ہے، اگر چاہے تو۔ دوسری بات، انسان کئی بار اپنے اپروورز کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، ہمارے اپروورز ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے اندر انسیکیورٹیز اور ٹراماز چھوڑ جاتے ہیں جو ہمیں ساری زندگی برا محسوس کرواتے ہیں، چاہے ہم کسی اونچے مقام پہ پہنچ جائیں یا پھر بہت کامیاب ہو جائیں۔ بس ایک لمحہ، صرف ایک ایسا لمحہ جس میں ہم اداس ہوں یا ڈپریسڈ ہوں یا پھر کوئی نیا فیصلہ لے رہے ہوں، ہماری انسیکیورٹیز اور ٹراماز جاگ جاتے ہیں،
کسی انسان کے اپروول کا مارا دوسرا انسان ایک قیدی کی طرح ہوتا ہے اور قید انسان میں بہت کچھ بدل دیتی ہے۔ حالے کے دل کو دھکا سا لگا تھا، اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئیں۔ کیا اب میں ساری زندگی اسی طرح گزار دوں گی؟ کیا قید کے بعد نارمل ہونے کا کوئی آپشن نہیں ہے؟ وہ گیلی آنکھوں کے ساتھ بولی تھی۔ روحی مسکرائیں۔ ابھی وہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا جس کا حل انسانوں نے نہ ڈھونڈا ہو۔ اپروول کی قید سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، اپنا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لو، اپنے لیے فیصلے لینا شروع کرو۔ شروع میں غلط بھی ہوں گے یا شاید صحیح بھی ہوں، لیکن صرف ایک چیز ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ بہتر انسان بننے کی اسٹرگل ساری زندگی چلتی رہے گی، تم نے بس مضبوط رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ نرمی سے بول کر اٹھ گئی۔ اب اس کا رخ کافی میکر کی جانب تھا۔ روحی کے آفس میں اب بس کافی کے کپ میں گرتی دھار کی آواز آتی تھی۔ کمرے میں کافی کی خوشبو پھیل گئی۔ میں اپنا فیصلہ کیسے لوں؟ حالی کی بجھی ہوئی آواز بھی دھار کی آواز کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا فیصلہ، میرا انتخاب درست ہے؟ وہ صوفے کی پشت پہ سر ٹکائے ہوئے تھی، آوازیں کہیں دور سے آتی تھیں۔ روحی اب ہاتھ میں مگ لیے واپس آ رہی تھی، ساتھ ساتھ کہہ بھی رہی تھی، کئی بار دل کا مطمئن ہو جانا ہی فیصلوں کے صحیح ہونے کی ضمانت ہوتا ہے۔ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ میرا دل کہتا ہے ہی از دا بیسٹ مین ان دا انٹائر ورلڈ۔ وہ بند آنکھوں سے بڑبڑائی تھی۔ روحی مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ وہ بہت اچھا ہے روحی، وہ جب مجھے عقیدت سے دیکھتا ہے نا تو میرا دل چاہتا ہے وہ ساری عمر مجھے ایسے ہی دیکھے۔ حال خواب کسی کیفیت میں کہہ رہی تھی، میں ایک فوڈی لڑکی ہوں، میرے کھانے کو ہاتھ لگانا جیسے موت کو ہاتھ لگانا، لیکن جب وہ میری کافی میرے ہاتھ سے لے لیتا ہے تو برا نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ وہ گلابی آنکھوں سے روحی کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ میں جب بولتی ہوں تو سب سنتے ہیں، لیکن جب وہ بولتا ہے تو میرا دل سنتا ہے۔ اس کی آواز اس کرۂ ارض کا سب سے خوبصورت ساؤنڈ ہے۔ اس نے جیسے اعتراف کیا تھا، آفس میں موجود ہر شے اپنی جگہ دم ساتھ گئی تھی۔ غزالہ روحی مسمرائز ہو کر اس کو سن رہی تھیں۔ وہ ساتھ ہوتا ہے تو لگتا ہے مسئلے حل ہو جائیں گے، وہ دور جاتا ہے تو دل رک جاتا ہے۔ عمر کہتا ہے وہ میرے معاملے میں بے بس ہے، لیکن وہ مجھے اس کے معاملے میں کیوں بے بس کر رہا ہے؟ اس نے روتے ہوئے گردن جھکا لی تھی، بھورے بال چہرے کے اطراف میں گرنے لگے تھے۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح روتی رہی اور روحی اس کی پیٹھ کو تھپکتی رہی۔ کافی دیر بعد جب وہ سیدھی ہو بیٹھی، گیلی آنکھیں رگڑ کر صاف کیں اور سادگی سے روحی کو دیکھا، جو آنکھوں میں فکر مندی لیے اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر ہیپی اینڈنگز اور ٹریجک اینڈنگز کا خیال دل سے نکل جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر بس ٹوگیدر اینڈنگ کا خیال آتا ہے۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ اب وہ میرے ساتھ جینا نہیں چاہتا، لیکن میں کیا کروں اگر میں اس کے بغیر جی نہ سکوں؟ روحی نے گہری سانس لی اور اس کا ہاتھ تھپکا۔ اگر تمہارے دل کو اس کے ہونے سے اطمینان ہے تو فیصلہ لو، جو تمہارا دل کہے وہ کرو، نفع نقصان چھوڑ دو، آزادی قید سب کو دور ہٹا کر ایک بار دل سے پوچھو، فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ وہ نرمی سے سمجھا رہی تھی، دیکھو حالے، محبت کبھی بھی اچھی اینڈنگز کی ضمانت ساتھ نہیں لاتی۔ محبت یہ کبھی نہیں کہتی کہ وہ ہمیشہ خوش رکھے گی، لیکن جب تک وہ رہے گی تب تک اپنا کام ضرور کرے گی۔ اور ہیپی اینڈنگز کا کیا؟ اگر ہم اپنے فیوریٹ انسان کے ساتھ ساری زندگی نہ رہ سکیں تو؟ اب کے حالے کی آنکھوں میں خوف تھا۔ ساری زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا حالے، یا پھر شاید رہتا ہو، لیکن ہم اگلے 100 سال کی پلاننگ کیوں کریں؟ کیوں نہ مستقبل کا غم چھوڑ کر حال میں جیا جائے؟ چاہے ہمارے فیوریٹ انسان کے ساتھ ہمیں چند سال ملیں، لیکن اس میں محبت ہوگی، یقین ہوگا، خوشی ہوگی۔ کیا یہ کسی ہیپی اینڈنگ سے بڑھ کر نہیں ہے؟ حالے خاموش ہو گئی، کچھ نہ بولی۔ غزالہ روحی کی آواز گونجتی رہی، محبت یقین کا نام ہے، ساری عدم یقینی چھوڑ کر ایک ذرا سے مان اور بھروسے پہ تعلق بنا لینے کا نام ہے۔ نفع نقصان چھوڑ کر بس ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ محبت سے بس خوشی اور اچھی اینڈنگز مانگنا سودے بازی ہوتی ہے۔ محبت میں سودے بازیاں نہیں کرنی چاہیے۔ حالے کو ایک بار پھر بے چینی ہوئی تھی۔ کیا شہزادیاں ہمیشہ شہزادوں سے الگ ہو جایا کرتی ہیں؟ کیا فیری ٹیلز کا انجام اصل میں ہمیشہ مختلف ہوا تھا؟ غزالہ نے چند پل اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر کہنا شروع کیا، چاہے شہزادی اپنا قیدی دماغ ساتھ لائی ہو اور اس کے اندر اندھیرے بس چکے ہیں اور ان کا تعلق گرو نہ کیا ہو، لیکن انہوں نے کوشش تو کی نا، انہوں نے محبت کے چند سال تو ساتھ گزار لیے نا، اس کے بعد الگ بھی ہوئے تو کیا، کم از کم ایک دوسرے کے لیے ایفرٹس تو کی نا۔ تعلق میں کی جانے والی آپ کی کوشش پچھتاووں سے اچھی ہوتی ہے۔ چاہے یوں ہوا ہو کہ شہزادی کی سوتیلی ماں نے اس کا گھر دوبارہ خراب کر دیا ہو، لیکن اس نے چند سال شہزادے کو دیے نا، اس نے اپنے حصے کی محبت لے لی نا۔ اب اگر شہزادہ اس کو چھوڑ بھی دے تو کم از کم اس کے پاس پچھتاوے نہیں ہوں گے، کم از کم یادیں تو ہوں گی۔ محبت میں اینڈنگز پلان کرنے والے ہمیشہ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ ساری فکریں چھوڑ، سارے برے خیال چھوڑ، بس ایک بھروسے، مان اور تحفظ کے ساتھ کسی کی زندگی میں چند سال رہنا ہر اچھی بری اینڈنگ سے زیادہ قیمتی اور نوبل ہوتا ہے۔ حالے نے بس سر ہلا دیا، پھر وہ اٹھی، اپنے پیروں میں رکھا پرس بھی اٹھایا۔ یہ سیشن ریکارڈ تو نہیں ہوا نا؟ یکدم اس نے ٹھہر کے پوچھا۔ روحی برا ہی تو مان گئی۔ تمہیں لگتا ہے ہر سیشن ریکارڈ کروں گی میں؟ اور تمہارے پچھلے سیشنز بھی تمہاری مرضی سے ریکارڈ کر کے عمر حیات کو بھیجے گئے تھے۔
آخر میں اس نے کچھ جتا کر کہا۔ حالے ابھی غائب دماغ تھی، اس نے چند الوداعی کلمات کہے اور پھر باہر نکل آئی۔ دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ آسمان کو دیکھتی ہوئی مسکرائی، اداس غمگین مسکراہٹ۔ دل ہلکا تھا، روح ہلکی تھی۔ کسی کو سنانا تھیراپی ہی تو ہے۔ یہ ایک 5 اسٹار ریستوران کا منظر تھا جس کی روف ٹاپ پہ اس وقت کئی میزیں سجی تھیں۔ خوشگپیاں کرتے لوگ، کھانا کھاتے اور باتیں بناتے لوگ۔ کچھ کھانوں کی تصاویر بناتے اور کھانے سے زیادہ تصاویر پہ توجہ دیتے لوگ۔ انہی لوگوں کے درمیان ایک میز پہ ایک نیا شادی شدہ جوڑا بیٹھا تھا، سبز آنکھوں والی لڑکی اور اس کے سامنے بیٹھا سیاہ آنکھوں والا لڑکا۔ لڑکی نے سفید لباس پہن رکھا تھا، کندھوں پہ پشمینہ شال گرائے، بالوں کو نفیس جوڑے میں قید کیے وہ اچھی لگ رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ بے تاثر تھا، کھنڈر سا، جبکہ اس کے سامنے ایش گرے ڈنر سوٹ میں بیٹھا لڑکا حشاش بشاش سا تھا۔ اس کے چہرے پہ رونق تھی، وہ کافی ہلکا پھلکا لگتا تھا، یوں جیسے اللہ نے اس کے سینے سے ڈھیروں بوجھ سرکا دیا ہو۔ وہ مسکرا کر اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا جو بمشکل ہی اسے جواب دے رہی تھی۔ دفتن اس نے اپنے جیب سے کچھ نکالا، وہ ایک سرخ رنگ کا جیولری کیس تھا۔ یاقوت نے اس کو کھولا تو اس کے اندر سے ایک بھاری موٹے ہیرے والی انگوٹھی نے اپنی جھلک دکھائی تھی۔ نرمین ٹکر ٹکر اس انگوٹھی کو دیکھے گئی۔ یاقوت نے میز پہ دھرا اس کا ہاتھ تھاما۔ نرمین کی آنکھوں میں بے تحاشا خوف در آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی تھی۔ یاقوت حتی الامکان خود کو نارمل دکھا رہا تھا۔ اس نے نرمین کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تم میرے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہو گی؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ میں مانتا ہوں نرمین، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، لیکن اب میں واپس آنا چاہتا ہوں ایک اچھی زندگی کی طرف جس میں تم میرے ساتھ ہوگی۔ وہ ایک پل کو رکا۔ نرمین دم سادے اسے دیکھے گئی۔ تم وہ لڑکی ہو نیرو جس سے میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میرے لیے تم بے حد انمول ہو۔ اب میں سب چھوڑ کر، ساری برائی چھوڑ کر بس تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، میں مانتا ہوں۔ وہ سر جھکا کر شکستگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کا لہجہ واقعی پشیمان تھا۔ میں نہیں جانتا اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں، لیکن اگر تم معاف کر دو گی تو وہ بھی کر دے گا۔ پلیز نرمین، مجھے معاف کر دو۔ اس نے نظریں اٹھا کر التجا کی تھی۔ نرمین چند پل اسے دیکھتی رہی۔ وہ انسان اس کے لیے کیا کیا نہیں تھا، کمفرٹ، محبت، زندگی۔ کیا وہ اس انسان کو نہ کہہ سکتی تھی؟ یوں بھی تو جب لڑکیوں کے ریپسٹ یا اغواکار شوہر بن جائیں تو لڑکیوں کو ان سے محبت ہو جایا کرتی ہے، اور لڑکیاں محبت سے دستبرداری نہیں دیا کرتی۔ وہ یاقوت کو دیکھ رہی تھی۔ یاقوت بھی آنکھوں میں نرمی، محبت اور امید لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں نرمین کا ہاتھ اب بھی تھا، وہ پشیمان بھی تھا اور نرمین کی محبت بھی۔ یاقوت کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ذہن میں بار بار اپنے باپ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ لڑکیاں محبت سے دستبرداری نہیں دیا کرتی، جذباتی نرمین ہولے سے مسکرائی، یاقوت کے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ سے تھپکا اور سر کو اسبات میں ہلا دیا۔ میں تمہیں لاکھوں بار بھی معاف کر سکتی ہوں یاقوت، وہ نرمی سے بولی تھی۔ یاقوت کھل کر مسکرایا۔ اندیشے دور ہونے لگے تھے، دنیا مکمل تھی۔ اگر کسی کو بخت چاہیے تو یاقوت جیسا ہو۔ مردانہ بوتیک کی اوپری منزل پہ بنے فوڈ کورٹ میں اس وقت رش نہیں تھا۔ اسی فوڈ کورٹ میں ایک جانب گیسٹ روم بنا تھا جہاں ورکرز اگر رات میں ایکسٹرا کام کرتے تھے تو انہیں ریسٹ کرنے دیا جاتا تھا۔ اس وقت اسی گیسٹ روم کے پلنگ پہ وحاج خان سو رہا تھا، بلکہ سو کیا رہا تھا، بری طرح بخار میں بے سدھ پڑا تھا۔ لحاف سر تک اوڑے، اسے جیسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے بیمار تھا، کئی ڈاکٹرز کو دکھا دیا لیکن کوئی فرق پڑتا ہی نہیں تھا۔ اس کی حالت سے خوف کھاتے ہوئے وحاج کے ایک دوست نے عمر حیات کو کال کر کے بلا لیا تھا۔ وہ آتی تمام لوگوں پہ چیخا چلایا تھا، دھمکیاں دی تھی، ایک بوڑھے انسان کا خیال نہ رکھنے پہ 1000 باتیں سنائی تھی، لیکن پھر بس ایک بات، اگر باپ اتنا پیارا تو ساتھ گھر کیوں نہیں لے جاتے؟ اس بات پہ وہ تھم گیا تھا، کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وہ اوپر چلا آیا، گیسٹ روم کے دروازے پہ چند پل بے مقصد سا کھڑا رہا۔ اس آدمی کے سامنے ہوتی وہ جذباتی ہو جاتا تھا، کچھ تھا کہ یہاں اس کا پتھر دل موم کی طرح پگھلنے لگتا تھا۔ گیسٹ روم زیادہ بڑا نہیں تھا، ایک درمیانے سائز کا کمرہ تھا جہاں 3 سنگل بیڈ رکھے تھے۔ بیڈ کے سامنے والی دیوار میں ٹی وی نصب تھا، دائیں جانب باتھ روم بنا تھا۔ عمر چھوٹے چھوٹے قدم لیتا آگے چلایا۔ بیڈ کے پاس پہنچ کر اس نے لحاف اوڑے شخص کا لحاف ذرا سا سرکایا۔ اب اس کا بخار سے تپا سرخ چہرہ نظر آیا تھا۔ عمر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ عمر نے آگے جھک کر ان کے کندھے سے ہلایا۔ وحاج نیم خوابیدہ آنکھوں سے اسے تکے گیا۔ عمر نے ان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر انہیں سیدھا کر کے بٹھایا تھا۔ وہ اس تن و من سے آدمی کو بغیر کسی دقت کے بٹھا گیا تھا۔ وہ مر تھا۔ بیٹے انہی دنوں کے لیے مانگے جاتے ہیں۔ وحاج شاید کچھ مانگ رہا تھا لیکن وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ عمر نے غور کیا تو وہ پانی مانگ رہا تھا۔ وہ واپس نیچے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بہت کچھ تھا، منرل واٹر کی بوتلیں، اچھی غذا اور ساتھ ایک ڈاکٹر جس نے وحاج کا چیک اپ کیا تھا، دوا دی اور چلا گیا۔ کچھ وقت بعد عمر نے اسے کھانا بھی کھلایا۔ اس کا بخار کافی حد تک اتر گیا تھا۔ عمر اسے نظریں ملائے بغیر اس کے سارے کام کرتا دکھائی دے رہا تھا۔
اس نے ایک نظر اپنے باپ کے کپڑوں کو دیکھا، وہ میلے سے لگے تھے۔ عمر کے دل کو دھکا سا لگا، اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھنا ہر اولاد کے لیے موت کا مقام ہوتا ہے۔ وہ ان سے ناراض تھا، شکوے تھے، لیکن یہ بیماری اور اس بیماری کو اپنے باپ کو کھوکھلا کرنے کا حق نہیں دیتا تھا۔ وہ الماری تک گیا تھا اور صاف کپڑے نکال کر لایا تھا۔ وہ حاج نکاحت زدہ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ چند منٹ بعد عمر خود ہی اس کے کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ وہ بیٹا کم باپ زیادہ لگ رہا تھا۔ سارے کام کر لینے کے بعد وہ واپس اس کے سرہانے آ کر بیٹھا۔ وہ چند لمحہ گردن موڑے اسے دیکھتا رہا، اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ پھر اس نے دھیرے سے اپنا سر عمر کے کندھے پہ رکھ دیا۔ عمر نے کچھ نہیں کہا، وہ بس خاموشی سے بیٹھا رہا۔ شاید وہ تھک چکا تھا، اب لڑنا، شکایات کرنا اس کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح اس کے کندھے سے لگا بیٹھا رہا۔ اس کے آنسو بہتے رہے، اولاد کی جدائی اسے مار رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو عمر، پلیز مجھے معاف کر دو، وہ بہت دیر بعد بولا تھا۔ عمر نے لب بھینچ لیے تھے۔ کم از کم وہاج خان وہ انسان نہیں تھا جسے عمر رلانا چاہتا تھا۔ میں نے بہت غلط کیا، مجھے تمہارے اسکول کے وقت تمہارے ساتھ نہ ہونے کے لیے معاف کر دو۔ عمر کی آنکھوں کے آگے بہت سارے منظر ابھرے تھے، محروم ادھورا بچپن، گالیاں دیتے جھڑکتے لوگ۔ وہ بس ساکن بیٹھا رہا۔ وہاج روتا جاتا اور کہے جاتا تھا، میں تمہاری جوانی کے دنوں میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، میں نے تمہاری کامیابیاں نہیں دیکھی، میں نے تمہاری شادی نہیں دیکھی، مجھے اس سب کے لیے معاف کر دو عمر، پلیز مجھے معاف کر دو۔ عمر کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر گرے تھے جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ گیا۔ نہ جانے اسے رف ٹف رہنے کا کیا جنون سوار تھا۔ میں نے آپ کو کبھی قصور دیا ہی نہیں ابا، وہ ہلکی آواز میں بولا تھا۔ اس کے منہ سے اپنے لیے ابا سن کر وہاج کی روح تک پرسکون ہو گئی تھی۔ عمر سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے کہتا رہا، میں شاید آپ سے کبھی ناراض بھی نہیں تھا، لیکن میں نگین سلطان کا بیٹا ہوں، مجھے خود کو سزا دینے میں مزہ آتا ہے۔ میں بس خود کو سزا دے رہا تھا، لیکن اب بس۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ لیکن جب آپ کے دوست نے مجھے کال کر کے بتایا کہ آپ کا سانس رک رہا ہے اور آپ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ جھوٹ مت بولو، اس نے کہا تھا میں مر گیا ہوں۔ وہاج نے اسے ٹوکا۔ عمر نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں، جیسے یہ بات بے حد تکلیف دیتی ہو۔ میں ڈر گیا تھا ابا، وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ میں بہت ڈر گیا تھا، مجھے لگا تھا میں آپ کی معافی کے بغیر آپ کو کھو دوں گا، مجھے لگا تھا قیامت کے دن مجھے نافرمان اور والدین کو ستانے والی اولاد میں شامل ہونا پڑے گا، لیکن مجھے بچا لیا گیا۔ آج میں آپ کو اپنے تمام حق معاف کرتا ہوں اور آپ سے آپ کی حق تلفی کی معافی مانگتا ہوں۔ عمر نے چہرہ موڑ کر وہاج کو دیکھا۔ وہاج حیران رہ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دے ابا، تاکہ میں قیامت کے دن اپنی ماں کے سامنے، اپنے اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے باپ کے سامنے باندھ لیے۔ وہاج نے ہول کر ان کے دونوں ہاتھ تھام کر چومے تھے اور پھر اسے خود ہی ذرا سا اٹھ کر سینے سے لگا لیا تھا۔ اب وہ دونوں رو رہے تھے۔ عمر اپنی آج محرومیاں ختم ہونے پہ رو رہا تھا اور وہاج خان کو آج اپنا بیٹا مل گیا تھا۔ بخت نے اب عمر کے ساتھ انصاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ لمحے کی فسوں خیزی ایک چھناکے سے ٹوٹی تھی۔ یاقوت کے دل میں دور کہیں وجدان اترا تھا۔ آس پاس چلتی ہوا نے دل ٹوٹنے کی نوید سنا دی تھی۔ آسمان نے یاقوت کو دیکھ کر تمسخر سے سر جھٹکا تھا۔ سفید لباس والی لڑکی کہہ رہی تھی، میں تمہیں ہر زیادتی، ہر تکلیف کے لیے معاف کرتی ہوں، لیکن بس ایک شرط ہے میری، مان لو اور لے لو معافی۔ اس کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر تھا۔ یاقوت نے بے ساختہ اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھا، خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھری۔ کیا شرط ہے تمہاری؟ وہ بدقت بول پایا تھا۔ طلاق۔ نرمی نے بس ایک ہی لفظ کہا تھا، لیکن یاقوت کو لگا تھا جیسے اس کا دل 1000 بار ٹوٹا ہو۔ مجھے طلاق دے دو یاقوت، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ساری زندگی وفادار نہیں رہ سکوں گی۔ میں ساری زندگی تمہارے چھونے کو غلاظت اور قریب رہنے کو تعفن سمجھوں گی، اور یاد رکھنا، جب تک مظلوم معاف نہ کرے تو توبہ تو خدا بھی قبول نہیں کرے گا۔ یاقوت یک ٹک پلک چھپکے بغیر اسے دیکھے گیا۔ سارے الفاظ حلق میں دم توڑ گئے تھے، سانس بند ہونے لگا تھا۔ اس کے لیے اس لڑکی کو کھونے کی بات ہی سہانے روح تھی۔ میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یاقوت لفظ جوڑ کر بول رہا تھا، شاکڈ وہ اب تک تھا۔ دیکھو نیرو میری جان، بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں تم سے بے حد محبت کرنے لگا ہوں۔ تم جو چاہو گی میں کروں گا، جیسا چاہو گی ویسا کروں گا، لیکن پلیز مجھے یہ سزا مت دو یار، میں مر جاؤں گا۔ آخر میں وہ بے بسی سے بولا تھا، دل جیسے بند ہو رہا تھا۔ نرمین نے استہزاء سے سر جھٹکا تھا۔ میں کوئی ضد نہیں کری یاقوت، تم سے دور جانا یا طلاق لینا میرے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ میں ایک کمزور عورت ہوں، لیکن تم خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا کہو گے اس سے کہ جس عورت کی عزت خراب کی، جسے تکلیف دی، جسے رسوا کیا؟ میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا، لیکن آپ معاف کر دیں۔ خدا کی قسم یاقوت، فرشتے ہاتھ اٹھا کر لعنت بھیجیں گے تم نے اگر ایسا کیا تو۔ تمہیں اگر مجھ سے معافی چاہیے تو طلاق کے پیپر سائن کرو، میں معافی نامہ سائن کر دوں گی۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولی تھی۔ یاقوت کے دل میں گرہیں پڑنے لگی تھیں، وہ بے بس ہونے لگا تھا۔ نیرو پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، آئی لو یو، آئی ریئلی ڈو، اور میں مان رہا ہوں نا، میں غلط ہوں، شرمندہ ہوں، پہلی غلطی تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے۔
اس لیے تو وہ خدا ہے یاقوت، بڑے ظرف والا، اعلیٰ ذات، ہم بندے ہیں، گناہوں پہ اللہ معاف کر دیتا ہے، بندے نہیں کرتے، مجھ سے معافی چاہیے تو قیمت ادا کرو۔ وہ جتاتے ہوئے بولی تھی۔ یاقوت نے نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا، اب کہ وہ بولا تو اس کی آواز ہلکی تھی۔ ڈیڈ نے کہا تھا جب لڑکیوں کے ریپسٹ ان کے شوہر بن جائے تو لڑکیوں کو ان سے محبت ہو جایا کرتی ہے، اور لڑکیاں محبت سے دستبرداری نہیں دیا کرتی۔ کیا تم مجھ سے دستبرداری دے دو گی؟ میں ایک وقت میں تمہاری محبت رہا ہوں نرمین، وہ ایک آس سے بولا تھا، شاید ابھی بھی کچھ بچ جانے کی، کچھ رہ جانے کی آس۔ نرمین نے اسے ٹھنڈی ٹھار نظروں سے دیکھا۔ یہ سچ ہے یاقوت، لڑکیاں محبت سے دستبردار نہیں ہوتی، لیکن ایک وقت آتا ہے جب اپنا وقار اور عزت کے بدلے محبت کو چننا ہوتا ہے، اور تب کچھ لڑکیاں نرمین مغل جیسی ہوتی ہیں جو وقار چن لیتی ہیں۔ تم آج بھی میرے دل میں ہو، روز اول کی طرح، آج بھی تمہیں دیکھ کر دل کہتا ہے حسن تم پہ تمام ہوا۔ وہ ایک پل کو رکی، یاقوت کی کرب زدہ آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن میرے دل کا ایک کونا سڑ چکا ہے، تمہاری کی گئی زیادتیوں کی وجہ سے میرے جسم مجھے چیچک زدہ لگتا ہے۔ تم جانتے ہو جب تم میرا ہاتھ پکڑتے ہو تو مجھے کیسا لگتا ہے؟ اس نے یاقوت کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تھا۔ یاقوت نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نرمین آگے کو ہوئی، آواز دھیمی کر لی۔ مجھے بالکل ویسا لگتا ہے جیسا اس کاری کے چھونے پہ تمہیں لگتا تھا۔ یاقوت بدک کر کھڑا ہوا، چہرے پہ خوف اور نفرت بیک وقت آئے تھے۔ اس کے پورے جسم پہ جیسے کانٹے چھوڑ دیے گئے ہوں۔ وہ بے یقینی سے کھڑا ہو کر اسے دیکھے گیا۔ نرمین اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آئی، عین اس کے سامنے۔ تم بتاؤ نا یاقوت، کیا تم اس کاری کے ساتھ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہ سکتے ہو؟ یاقوت ہر گزرتے لمحے کسی مردے کی مانند سفید پڑ رہا تھا، اس کی آنکھوں کی رمق گویا مر چکی ہو۔ وہ بے یقینی سے پیچھے ہونے لگا تھا۔ جب تم نہیں رہ سکتے تو میں کیسے رہوں؟ تم ایسا کرو، صرف 2 گھنٹے اس آدمی کے پاس رہ آؤ۔ تم 2 گھنٹے اس شخص کے ساتھ رہو جس نے بچپن میں تمہیں جسمانی استحصال پہنچایا۔ 2 گھنٹے بعد آنا، نرمین وہ غلطوں میں سب معاف کر دے گی، خود کو ذلیل کیا جانا بھی اور پل پل کی موت مارنا بھی۔ وہ کہتی ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ یاقوت آگے بھی نہیں بڑھ سکا، وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اس شخص کے نام پہ ہی یاقوت کو اپنے ارد گرد تعفن اور بدبو محسوس ہو رہی تھی۔ کجا کہ اس کے ساتھ رہنا۔ آج یاقوت کو صحیح معنوں میں نرمین کی تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے، بغیر کسی اور کی طرف دیکھے، تیز تیز سیڑھیاں اترتا باہر جا رہا تھا۔ سانس بند ہو رہا تھا، دل رک رہا تھا۔ سلطان منزل میں موجود فروا سلطان کے کمرے کی تمام بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ اے سی بند پڑا تھا، ہب سارے کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ اسی تاریک کمرے میں بیڈ کی ایک جانب فرش پہ فروا بیٹھی تھی، گھٹنے سینے سے لگا رکھے تھے، گردن بیڈ پہ ڈھلکا رکھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ متورم تھیں، کاجل بہہ گیا تھا اور مٹا مٹا سا میک اپ اب بھی موجود تھا۔ لباس وہی تھا جو صبح کی پارٹی میں پہن رکھا تھا۔ دفتن دروازہ کھلا اور شمس اندر آیا تھا۔ کمرے کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دل بھی دھک سے رہ گیا تھا۔ باہر سے آتی روشنی اب سیدھا اس کے کمرے میں فرش پہ بیٹھی فروا پہ پڑ رہی تھی۔ وہ ٹوٹی بکھری ہوئی حالت میں تھی۔ ایک لمحے کو جیسے شمس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا ہو۔ وہ اس عورت کو گالیاں دے سکتا تھا، بے عزت کر سکتا تھا، لیکن سچ یہ تھا کہ وہ اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب چلایا، پھر پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ اب وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے فروا؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ ادھر دیکھو مجھے، کیا ہوا ہے؟ اس کا چہرہ اپنی جانب موڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ فروا کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ شمس اب کے واقعتاً پریشان ہوا تھا۔ خدا کے لیے فروا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح تو نہیں روتی، تم دوسروں کو رلا دیتی ہو لیکن تم نہیں روتی، آخر کیا ہوا ہے؟ کچھ بولو پلیز، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ وہ اب اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے شمس، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ وہ زور زور سے بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ میں نے کسی کو اندھیروں میں دھکیل دیا، حالانکہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ایسا کیسے کر بیٹھی شمس؟ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ فروا کی آنکھوں کے آگے بس مہرماہ کا چہرہ تھا، وہ اسے معصوم سے کیا بنا چکی تھی۔ شمس کی آنکھوں میں کچھ گیلا سا چمکا تھا، وہ ذرا سا پشیمان ہوا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو فروا، اسے اندھیروں میں دھکیل کر ہم نے اچھا نہیں کیا، ہم دونوں اس میں شامل تھے، مجھے تمہیں روکنا چاہیے تھا۔ شمس کی آنکھوں کے آگے حالِ سلطان کا چہرہ تھا۔ میں کیا کروں شمس، میں کیا کروں؟ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے اس کے لیے شیطان نہیں بننا چاہیے تھا۔ میں اس کے لیے کیوں شیطان بن گئی؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ اپنی ہتھیلی سر پہ مار رہی تھی جیسے بے حد تکلیف میں ہو۔ شمس اس سے زیادہ تکلیف میں لگتا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں فروا، ہم اس کے باپ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا کہیں گے؟ کیوں کیا ہم نے ان کی اولاد پہ ظلم؟ وہ رنجیدہ تھا، بلکہ اولاد چھوڑ، ہم نے خود ان کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ فروا ہم نے کیوں کیا ایسا؟ اس نے گردن جھکا دی تھی، ہرس گردنیں جھکا دیتا ہے۔ فروا نے اپنی بھوری آنکھیں رگڑ کر صاف کیں، پھر شمس کا ایک ہاتھ تھام لیا۔ ہم مجبور تھے شمس، بے حد مجبور، ہمیں لگا تھا یہی صحیح ہے اور یہی صحیح تھا۔ اس کی زکام زدہ آواز کچھ جتا رہی تھی۔ ہمارا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا نا۔
وہ اپنی گیلی آنکھیں شمس کی آنکھوں میں گاڑے کہہ رہی تھی۔ شمس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کی گلٹ میں تھا۔ واپسی اب بھی ممکن ہے، ضمیر کی قید سے نکل آنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر تم میرے ساتھ رہو تو ہم اندھیروں میں بھیجے لوگوں کو واپس لا سکتے ہیں، ہم زیادتیوں کے ازالے کر سکتے ہیں، وہ امید سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ شمس بس اسے دیکھے گیا۔ ہم گنہگار بنے، شیطان بنے، لیکن اب ہم فرشتے بنیں گے، ہم اپنے لوگوں کے لیے فرشتے بنیں گے شمس، ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ جلدی جلدی کہہ رہی تھی۔ اس کا بوڑھا چہرہ چمک رہا تھا، شمس کے چہرے پہ بھی امید در آئی تھی۔ وہ متفق تھا۔ یکدم فروا بولتے بولتے رک گئی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ کیا تم سب کچھ بھول سکتے ہو شم؟ وہ سب جو 20 سال پہلے ہوا، کیا تم مجھ سے نفرت کرنا چھوڑ سکتے ہو؟ امید کا ڈوبتا تنکا ہاتھ میں لیے پوچھ رہی تھی۔ شمس چند لمحہ اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں فروا، تم اگر اس وقت بھی مجھ سے معافی مانگ لیتی تو میں معاف کر دیتا، لیکن تم ضد پہ اڑی رہی۔ وہ بول رہا تھا اور فروا اسے سنتے ہوئے آنسو بہاتی رہی۔ میں تم سے نفرت نہیں کر سکا، اس لیے کبھی تمہیں طلاق بھی نہیں دے سکا۔ ایک زندگی تھی جو ہم نے خراب کی، نفرت اور بدگمانی میں، لیکن اب بس۔ وہ ایک عزم سے مسکرایا تھا۔ اب ہم فرشتے بنیں گے، ہم دونوں اب نیک بنیں گے، جن کو اندھیروں میں دھکیل دیا ہے اب انہیں واپس بھی ہم ہی لائیں گے۔ میں سب فکس کر لوں گی شمس، میں سب ٹھیک کر دوں گی، بس ایک بار مزید کوئی گناہ نہیں، کوئی برائی نہیں۔ فروا نے اس کی ہاں میں ہاں ملا لی تھی۔ وہ دونوں مستقبل کے منصوبے بنا رہے تھے۔ وہ ابلیس سے دوبارہ عزازیل بننے جا رہے تھے، لیکن شاید وہ بھول چکے تھے عرش سے دھتکارے ہوئے لوگوں کی واپسی شاذ و نادری ہوتی ہے۔ عمر حیات کے بنگلے پہ پھیلی رات گہری ہوتی گئی۔ وہ آدھی رات کے وقت گھر لوٹا تو تھکا ہوا سا لگتا تھا۔ گاڑی پورچ میں پارک کر کے وہ اندر بڑھ آیا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا، لیکن سیڑھیوں پہ حالے کو بیٹھا دیکھ کر وہ رک گیا تھا۔ کتنے دنوں سے اسے نہیں دیکھا تھا اور کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ آج اسے دیکھ لیا تھا، لیکن تکلیف اب زیادہ ہو رہی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتا تھا جب اس کی آواز پہ رکا۔ میں نے چائے بنائی ہے، پینا چاہو گے؟ وہ مڑا نہیں، دل میں شدید طلب ہوئی تھی کہ ہاں کر دے، لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ البتہ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب نہیں تھا، وہ کچن میں آ گیا تھا۔ شاید اسے کافی کی طلب ہو رہی تھی، لیکن باہر تک اس کے مگ میں چمچ چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ حالے خاموشی سے اٹھ کر اس کے پیچھے کچن میں گئی، لیکن دروازے کے قریب خون کے دھبے دیکھ اس کا دل تھک سے رہ گیا۔ وہ فوراً آگے بڑھائی۔ عمر نے اس کا آنا نوٹ کیا تھا، لیکن مڑا نہیں۔ وہ ننگے پیر کھڑا تھا، جہاں کھڑا تھا وہاں بھی فاصلے فاصلے سے اسی طرح کے دھبے تھے۔ شاید اس کے پیر سے خون رس رہا تھا۔ تمہارے پیر کو کیا ہوا ہے؟ حالد نے اس کا بازو پکڑ کے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔ شیشہ لگ گیا تھا کچھ دن پہلے اور آج پھر لگ گیا، زخم گہرا ہو گیا، وہ مناسب لہجے میں کہتا واپس اپنی مگ کی جانب متوجہ ہو گیا، جبکہ اب حالے نے اس کے سامنے سے مگ اٹھا لیا تھا۔ خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور ڈائننگ ٹیبل کی جانب چلی آئی۔ کرسی کھینچ کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عمر بس بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھے گیا، چاہ کر بھی اسے روک نہیں سکا۔ ہلنا مت یہاں سے، ورنہ بہت برا پیش آؤں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتی کچن کیبنٹس کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس لیے آتی دکھائی دی۔ عمر نے لب بھینچ لیے۔ وہ یہاں سے اٹھنا چاہتا تھا، لیکن بے بسی سے بیٹھا رہا۔ حالے اس کے پیر کے قریب جیسے ہی نیچے بیٹھی، عمر کھڑا ہو گیا۔ I can do it by myself۔ حالے اسی طرح بیٹھی رہی اور اسے دیکھتی رہی۔ بیٹھ جائیں ایس پی صاحب، میں اتنی بری بھی نہیں ہوں۔ چاروں نہ چار اسے بیٹھنا پڑا۔ حالے نے اس کے پیر کو ہاتھوں میں لیا۔ عمر کو ایک دفعہ پھر بے چینی ہوئی۔ پیروں میں بیٹھی اچھی نہیں لگ رہی، میں کر لیتا ہوں، رہنے دو۔ حالے نے اس کی سنے بغیر اس کا پیر اپنے گھٹنے پہ رکھ لیا۔ اب وہ اس کی صفائی کر رہی تھی۔ اسی پیر پہ جلنے کے مٹے مٹے نشان بھی تھے۔ وہ چند پل اسی طرح بیٹھا حالے کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتا رہا۔ تمہیں مزہ آتا ہے کیا؟ پہلے زخم دینا اور پھر آ کر مرہم رکھنا؟ وہ نہ جانے کیوں کہہ بیٹھا۔ حالے کا ہاتھ ایک پل کو رکا تھا، پھر وہ اسی طرح سفید پٹی اس کے پیر کے گرد لپیٹتی گئی۔ تمہیں اچھا لگتا ہے کیا کسی کی تکلیف پہ بے چین ہو جانا، لیکن پھر بھی اسے تکلیف دینا؟ ہاں، اس کسی کے پاس دل نہیں ہے، اور اگر ہے تو میرے لیے نہیں ہے، وہ تلخی سے بولا تھا۔ حالے نے سر نہیں اٹھایا۔ دلوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ایس پی صاحب؟ حالے نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے نظر اٹھا کر پوچھا۔ دل ہی ہے جو ایک 22 سالہ لڑکی کی قدم آدھی رات کے وقت کسی انجام آدمی کی آواز پہ روک دیتا ہے۔ عمر سن رہ گیا، اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ اس کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ حالے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر سنک کی طرف بڑھ گئی، ہاتھوں کو اچھے سے دھویا، پھر چولہے کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے چائے کا پانی چڑھایا۔ عمر بس اس کی پشت کو دیکھے گیا تھا۔ کون سا درد، کہاں کی تکلیف، وہ سب بھول گیا تھا۔ چند منٹ بعد وہ واپس پلٹ آئی، چائے کا بھرا ہوا مگ عمر کی جانب بڑھایا۔ تمہیں کافی نہیں چائے کی ضرورت ہے؟ عمر نے بغیر کچھ کہے مگ تھام لیا تھا۔ حالے کچن سے باہر جانے لگی جب عمر کی آواز سنائی تھی۔
دل کیوں کسی کی آواز پہ آپ کے قدم جکڑ لیتا ہے؟ کیا محبت؟ وہ پوچھ رہا تھا، دل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ حالے مسکرا کر اس کی جانب مڑی، اس کی آنکھوں میں کچھ تھا۔ ضروری تو نہیں محبت ہی آپ کے قدم جکڑ لے، ترس اور ہمدردی بھی کوئی جذبہ ہوتا ہے۔ وہ بول کر مڑ گئی۔ پیچھے عمر نے ڈھیر سارے جذبات اندر دبا لیے تھے، موڈ بری طرح خراب ہوا تھا، لیکن سامنے بھی حالے تھی۔ لفظوں سے خوش فہمیاں تھمانا اور پھر انہی لفظوں سے روح تک زخمی کرنا اسے خوب آتا تھا۔ وہ لفظوں کے ساتھ اچھی تھی، ہے نا؟ اگلی صبح پیلی چمکدار دھوپ ساتھ لائی تھی۔ عمر حیات کے بنگلے پہ بھی ایک ایسی ہی صبح نے اپنے پر پھیلا لیے تھے۔ یہ اتوار کا دن تھا اور آج وہ فارغ تھا، اسی لیے گھر کے لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کر رہا تھا۔ اس نے سیاہ ٹراؤزر اور شرٹ پہن رکھی تھی، بال ماتھے پہ بکھرائے وہ کام میں غرق نظر آتا تھا۔ اسے تھوڑی دیر میں ہی شو روم کے لیے نکلنا تھا، بس یہ چند میلز بھیج لے۔ دفتن کوئی لاؤنج کا دروازہ پار کرتا اندر آیا تھا۔ وہ حسن تھا، سیاہ پولو شرٹ اور نیلی جینز میں ملبوس۔ اس نے بال سلیقے سے جما رکھے تھے، وہ ہر روز ہی آتا تھا، نفیسہ حیات کا فیورٹ جو تھا۔ اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں ایس پی صاحب؟ وہ اندر آ کر بولا تھا۔ عمر نے سر نہیں اٹھایا۔ تم اندر آ چکے ہو حسن، اور اب اگر ایک بھی غیر ضروری بات کی تو عین ممکن ہے کہ واپس نہ جا پاؤ۔ حسن نے برا سا منہ بنایا تھا۔ تم صرف میرے سامنے بنتے ہو یا پھر واقعی جیمز بانڈ ہو؟ وہ دھپ سے اس کے ساتھ صوفے پہ آ کر بیٹھا تھا۔ اگر تم میری شکایت اپنی بہن کو نہ لگاؤ تو ابھی کے ابھی میں ثابت کر دیتا ہوں کہ کون کتنے پانی میں ہے، وہ بھی مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ حسن نے گہری سانس لی تھی۔ کیا تم دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے؟ اب کہ وہ یاسیت سے بولا تھا۔ تم دونوں میرا آئیڈیل کپل تھے، پلیز ٹھیک ہو جاؤ۔ عمر کے ٹائپ کرتے ہاتھ تھم گئے تھے، دل میں گہرے رنج کا تیر لگا تھا۔ ہم ٹھیک ہیں حسن، شاید ہمارا ٹھیک ہونا یہی ہے۔ ایک سڑی ہوئی بیکار شادی سے اچھا ہے اکیلے رہا جائے۔ ایسے تو مت کہو، تمہاری شادی ایسی تو نہیں ہے۔ حسن کو برا لگا تھا۔ عمر مسکرایا۔ چاہے تعلق شادی کا ہو، دوستی کا یا پھر کوئی اور، ضد، انا یا پھر مقابلے بازی اسے کھوکھلا کر دیتی ہے، اور کھوکھلا تعلق بہت جلدی سڑ جاتا ہے۔ تم بتاؤ حسن، کیا انسان کو ایسے تعلق میں رہ کر اپنی ذہنی صحت خراب اور دل توڑوانا چاہیے یا پھر عزت سے الگ ہو جانا چاہیے؟ اس نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کر حسن کو دیکھا۔ حسن نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے گردن جھکا دی تھی۔ کل میرا اور ہارون کا برتھ ڈے ہے، لیکن ہم تمہاری وجہ سے نہیں منا رہے، اس نے اسی طرح جھکے ہوئے سر کے ساتھ بتایا تھا۔ عمر نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ اپنا برتھ ڈے کسی تیسرے انسان کی وجہ سے خراب نہیں کرنا چاہیے حسن۔ کل تمہیں اور ہارون کو میری طرف سے برتھ ڈے پارٹی ملے گی، رات 8 بجے، بینز بلاسم آ جانا، وہ مسکراتی ہوئی کہہ رہا تھا۔ حسن نے حیرت سے اس کو دیکھا، پھر ہاتھ سے اس کا ماتھا چھوا۔ کہیں صبح صبح سر پہ کوئی بھاری پتھر تو نہیں گرا، یا پھر حالے کی محبت سر چڑھ گئی ہے؟ مطلب عمر حیات اپنے پیسے ہم پہ خرچ کریں گے؟ وہ متعجب سے کہہ رہا تھا۔ عمر دل کھول کر ہنس رہا تھا۔ تم دونوں کے لیے اتنا کر ہی سکتا ہوں، آخر کو ایک میرا یک طرفہ دوست ہے اور دوسرا سالہ کم عذاب زیادہ۔ ویسے تمہیں کیا گفٹ چاہیے؟ عمر کو اب یہ موضوع زیادہ پسند آ گیا تھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور اگر حامی بھر لیا ہے تو بے ہوش ہو جاؤں گا، ایک دن میں اتنے سارے معجزے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عمر بے اختیار ہنستا ہی چلا گیا۔ کوئی اسے بتائے وہ ہنستے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا۔ اگلا دن، رات 8:30 بجے، بینز بلاسم کے باہر کلوزڈ کا بورڈ لگا دیا گیا تھا۔ اس وقت سارے بینچ ایک طرف کو کر کے رکھے ہوئے تھے اور بیچ میں کافی ساری خالی جگہ چھوڑی ہوئی تھی۔ ایک طرف لمبی میز پہ مختلف کھانے سجے ہوئے تھے جنہیں عمر حیات نے اپنے ہاتھوں سے بنانے کا شرف بخشا ہوا تھا۔ لیل سکندر لمبی سیاہ میکسی بہنے بالوں کو کرل کیے اسی وقت انہیں کھانوں کے گرد گھوم رہی تھی۔ کسی طرح الفا ادھر ادھر ہو جائے اور وہ کچھ ٹیسٹ کر سکے۔ ہارون شاہد بھی تیار سا تھا، سفید شرٹ کے اوپر جینز جیکٹ اور اسٹائلش جینز پہنے وہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے پاپا کو کال کر کے باقی کے سارے پلانز کینسل کر رہا تھا، ساتھ ساتھ عزت افزائی بھی کروا رہا تھا۔ حسن نسبتاً ایک الگ کونے میں بیٹھا تھا، اسے بابا یاد آ رہے تھے۔ اماں کو اس نے حالے کی وجہ سے نہیں بلایا تھا۔ عمر اب تک نہیں آیا تھا۔ حالے یہاں سے ذرا فاصلے پہ نفیسہ حیات کے ساتھ بیٹھی تھیں، وہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ حالے مسکراتی ہوئے جواب دے رہی تھی۔ اس نے سیاہ سفید دھاریوں والا اسٹائلش گاؤن پہن رکھا تھا جس کی کمر پہ سنہری بیلٹ لگا ہوا تھا۔ بھورے بالوں کو کرل کر کے پشت پہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ کانوں، انگلیوں، کلائیوں اور گلے میں ہیرے پہنے وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج اس نے بھر بھر کے ہیرے پہنے تھے، یہ بات کافی لوگوں نے نوٹ کی تھی۔ ہیرے تمہارے لیے کیا ہیں حالے؟ نفیسہ کی بات پہ اس نے گردن موڑ کے انہیں دیکھا۔ ہیرے میرے لیے طاقت کا اظہار ہے، میری پہچان اور مجھے یاد رکھوانے والی چیز، اس نے گنوا دیا تھا۔ نفیسہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ مطلب تم آج سب کو دکھانا چاہتی ہو کہ تم خوش ہو، مطمئن ہو، اکیلی ملکہ اور سب سے بڑھ کر عمر کے بغیر بھی خوش ہو۔ ان کی آخری بات پہ حالے بری طرح چونکی تھی۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے، وہ بدقت بول پائی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ان گزرے چند ماہ میں جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا وہ کیا تھا؟ نفیسہ نے سوال بدل لیا تھا۔ آزمائش، حالے فوراً سے بولی۔ نفیسہ سنجیدہ تھی۔ ہمیں ہر آزمائش کے بعد انعام ملتا ہے حالے سلطان، ہر قربانی کا صلہ اور ہر درد کے بدلے راحت۔
یہ اللہ کا قانون ہے، جب روزے رکھو، بھوک پیاس برداشت کرو تو آخر میں عید ملتی ہے۔ قربانی کرو، اپنا پیسہ اور اپنے محبوب جانور قربان کرو تو بدلے میں اچھی آخرت ملتی ہے۔ آزمائشوں کے بعد انعام ملا کرتے ہیں حالے۔ اللہ نے تمہیں عمر دیا اور تم ناقدری کر رہی ہو۔ حالے سلطان جہاں تھی وہیں سن رہ گئی۔ آس پاس کی ساری آوازیں، سارے لوگ، الفاظ سب بے معنی ہو گئے۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ نہ تم کرسٹ ہو، نہ تم بڑھتی ہوئی عورت، اور نہ ہی بانجھ۔ یہ سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ لوگوں کی باتوں کو دلوں سے لگانا چھوڑ دو حالے سلطان۔ لوگ تو دل چیرنے کے لیے چھری لے کر گھومتے ہیں۔ جو اللہ دے دے اس پہ صابر رہو اور اس کی قدر کرو۔ نہ قدروں کے نصیب میں نہ رزق رہتا ہے، نہ محبت ہے۔ وہ بول کر خاموش ہو گئی تھیں۔ شاید انہوں نے سامنے سے آتی ہوئی حسینہ سلطان اور مہرماں کو دیکھ لیا تھا۔ وہ دونوں مسکراتی ہوئی ادھر ہی آ رہی تھیں۔ حالے نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کے ان کو دیکھا، پھر نفیسہ کو دیکھا۔ وہ مسکرائی تھیں۔ جن کے ایک پیرنٹ نہ رہے ہوں انہیں دوسرے کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ پہلے کے جانے کا غم ختم نہیں کریں گے لیکن گلٹ ختم ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ گئی تھیں۔ حالے ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہیں۔ وہ لوگ اب ذرا فاصلے پہ کھڑے تھے۔ حسن اپنی ماں کے ساتھ چہک رہا تھا۔ مہرماں اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ حالے اٹھی۔ وہ اب چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے قریب گئی۔ حسینہ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اس سے زیادہ کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ حالے چند لمحہ انہیں دیکھتی رہی اور پھر خود ہی آگے بڑھ کر حسینہ کے کندھے سے لگی۔ وہ پہلے پہل تو متعجب ہوئیں، پھر نرمی سے اس کا سر تھپکا۔ حالے کے دل میں سکون اترنے لگا۔ مہر اس سے ملی تھی، وہ بس خاموش کھڑی رہی تھی۔ نہ قدروں کی فہرست میں اپنا نام شامل کروانا اس کے لیے برا مشورہ تھا۔ کچھ وقت بعد وہ سب لمبی میز کے گرد جمع تھے۔ عمر آ چکا تھا۔ اس نے سیاہ ڈریس شرٹ کے ساتھ سیاہی پینٹ پہن رکھی تھی، کف موڑے ہوئے اور بالوں کو سلیقے سے جمائے کافی اچھا لگ رہا تھا وہ۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی آئی تھی، 18-19 برس کی، سانولے چہرے اور گھنگریالے بالوں والی نورے۔ وہ بہت ہنس مکھ سی تھی، ہر ایک کے ساتھ فوراً گھل مل گئی تھی سوائے حالے کے۔ عمر کے ساتھ ایک چھوٹا سا پپی تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے، تن کو اسے تھماتے ہوئے گویا اس نے احسان عظیم کیا تھا۔ اس کا نام برونو ہی رکھنا، اس کی نسل تمہارے پچھلے کتے سے ملتی ہے۔ برونو تو ایک ہی تھا، حسن یاسیت سے بولا۔ اس سے پوچھ لو، یہ بھی اس کا کوئی چچا زاد یا ماموں زاد ہی لگتا ہوگا۔ عمر بیزاری سے کہتا میز کی جانب بڑھایا، وہیں جہاں نورے بیٹھی تھی۔ اس وقت وہ عمر کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی حالے کو سخت زہر لگ رہی تھی۔ عمر بار بار مسکرا کر اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ حسن ایک بار پھر کسی کی محبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ بھئی کیک کہاں ہے؟ اب تک آیا کیوں نہیں؟ اب کہ ہارون بولا تھا۔ ہم نے 2 کیکس آرڈر کیے تھے لیکن صرف ایک ہی کیک آیا ہے، حسن کا۔ ہارون کا کیک اب تک نہیں آیا، حالے نے جواب دیا تھا۔ عمر بیٹے تم جا کر لے آؤ کیک۔ نفیسہ نے عمر کو مخاطب کیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ حالے نے نوٹ کیا تھا کہ وہ نفیسہ حیات کو نہ نہیں کہتا تھا، نہ ضد کرتا تھا اور نہ ایک سے زیادہ بات۔ مطلب عمر حیات اپنی اماں سے ڈرتا تھا۔ حالے بچے تم بھی ساتھ چلی جاؤ۔ حسینہ کی آواز پہ حالے نے کوفت سے ان کو دیکھا تھا۔ عمر ٹھہر گیا تھا۔ اماں وہ خود چلا جائے گا۔ حسینہ کو تو گویا ساری محفل میں ہال پڑ گئے تھے۔ شرم کرو حالے، وہ آئیں گے وہ جائیں گے، اس طرح بولا کرو، شوہر ہے تمہارا۔ بظاہر تو انہوں نے سرگوشی کی تھی لیکن ہماری معصوم ماؤں کو کون بتایا کہ بیٹی کے بارے میں ان کی سرگوشیاں بھی پورا خاندان سنتا ہے۔ حالے نے گردن اٹھا کے عمر کو دیکھا۔ وہ اسی طرح بے تاثر کھڑا تھا لیکن اس کی آنکھیں، حالے کو لگا تھا کہ وہ ہنس رہی ہیں۔ آپ بیٹھ جائیں، میں خود لے آتا ہوں۔ عمر کے تابعداری سے کہنے پہ حالے باقاعدہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ حسینہ نے ملامتی نظروں سے حالے کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں وہ شوہر ہو کر آپ کہہ رہے۔ حالے کلس کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ عمر آپ چلیں، میں ساتھ آتی ہوں۔ اس نے آپ پہ زور دیا تھا۔ وہ دونوں باہر نکل آئے تھے اور پیچھے محفل میں ایک بار پھر خوشگپیاں شروع ہو چکی تھیں، لیکن کچھ تھا مہر کو بری طرح کھٹکا تھا۔ عمر حیات کی گاڑی اپنی رفتار پہ سڑک پہ رواں دواں تھی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ بیکری پہنچ کر انہوں نے کیک پک کر لیا تھا۔ اس وقت ان کا رخ واپس کیفے کی جانب تھا۔ حالے اسٹوریج باکس کو کھولے ان میں سے کچھ نکالنے والی تھی لیکن اس میں پڑے چند مڑے توڑے کاغذات دے کر اس نے ان کو باہر نکالا۔ عمر نے کنکھیوں سے اسے کاغذات نکالتے دیکھا تھا لیکن خاموش رہا۔ حالے نے کاغذات نکالے، ان کو سیدھا کیا، لیکن جو ہی اس کی نظر بڑے بڑے جلی حروف پہ پڑی اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ایک طلاق نامہ تھا، عمر کا حالے کے نام طلاق نامہ۔ ان پل کے لیے اسے اپنی اوپر ساری دنیا گھومتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کپ کپائے تھے، آنکھوں کے کنارے گیلے ہو گئے۔ وہ بس ساکت اور شل سی اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھتی رہی۔ دل یکدم خالی ہو گیا تھا۔ ابھی صرف طلاق نامہ بنوایا ہے، کچھ دن تک میں سائن کر دوں گا، پھر تم بھی سائن کر لینا۔ وہ عام سے انداز میں کہہ رہا تھا جیسے کوئی خبر سنا رہا ہو، البتہ دل کو کوئی مٹھی میں لے کر دبا رہا تھا۔ اسٹاپ دا کار، حالے مشینی انداز میں بولی تھی۔ عمر اس پہ دھیان دیے بغیر گاڑی چلاتا رہا۔ اسٹاپ دا کار، وہ اپنی پوری قوت سے دھاڑی تھی۔ عمر نے مٹھی بھینچ لی اور گاڑی روک دی۔ اب وہ اپنی طرف سے نکل کر باہر آیا۔ سنسان خالی سڑک، یہ وہی سڑک تھی جہاں وہ پہلی بار ملے تھے۔ حالے نے جارحانہ انداز میں اپنی جانب کا دروازہ کھولا اور باہر آئی تھی۔ تم یہی چاہتی تھی نا، اب مل رہے تو کیا تکلیف ہے؟ وہ سخت کوفت زدہ تھا۔ جہنم میں جاؤ تم، ابھی کے ابھی دو نا طلاق، ان پیپرز کا کیا جھنجٹ ہے؟ جب تمہیں چھوڑنا ہی ہے تو ابھی چھوڑو۔
وہ بھی چیخیں تھی۔ عمر نے خود کو کمپوز رکھنے کی کوشش کی۔ میں تمہیں مزید ہرٹ نہیں کرنا چاہتا حالے، تو میرے لیے اہم ہو، اچھا یہی ہے کہ ہم بہتر طریقے سے الگ ہو جائیں، ایک دوسرے کو نقصان دیے بغیر۔ وہ تحمل سے کہہ رہا تھا۔ تو میرے بغیر جی لوگے؟ اس کی بات پہ عمر ٹھہر گیا، ایک پل کو دل بند ہوا تھا۔ میں نے جینے کی خواہش چھوڑ دی حال سلطان، مجھے بس جج صاحب اور ہیون کے لیے زندہ رہنا ہے، اور میں رہ لوں گا۔ حالے چند پل اسے دیکھتی رہی، دونوں کے بیچ لمبی خاموشی تھی۔ آسمان پہ کھڑا چاند انہیں خاموشی سے تک رہا تھا، بہتی ہوا ان کے دکھ میں نم تھی، تاریک ویران سڑک غم زدہ تھی۔ اسی پہر حال سلطان نے چاند کی دمکتی روشنی میں کھڑے شخص کو دیکھا۔ جب میں تم سے پہلی بار ملی تھی تو تم مجھے بہت قریبی لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آگے اس تاریک صحرات کا منظر گھوم گیا تھا۔ سڑک پہ پڑا کوئی نوجوان گرا رہا تھا اور اسے پکار رہا تھا۔ اس کی آواز صحرا کے پیاسوں کی تاثیر مٹاتی تھی۔ میں جینا چاہتا ہوں۔ وہ بولی تو ہر شے ساکت ہو کر اسے سنے گئی۔ جب میں نے تمہیں دوسری بار دیکھا تھا تو مجھے تمہاری تکلیف سے تکلیف ہوئی تھی، تمہارا چہرہ شناسا لگا تھا مجھے، تمہاری آنکھوں کے سحر سے خوف آیا تھا۔ وہ اسپتال کے بیڈ پہ نیم دراز تھا، اس کا چہرہ سنجیدہ اور اسپاٹ تھا، لیکن اس کی آنکھیں وہ عام آنکھیں نہیں تھیں، وہ ساحر تھیں۔ اس کا زخمی چہرہ، زخمی وجود حالے کے دل میں کھپ گیا تھا۔ کیا آپ دوبارہ آئیں گی؟ وہ نم آنکھوں اور لرزتے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ عمر کا دل جیسے رک رک کر چل رہا تھا، وہ دم سادے اسے سنے گیا۔ حالے کہہ رہی تھی، جب میں نے تمہیں تیسری بار دیکھا تھا، وہ ایک پل کو رکی تھی، تب مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی عمر۔ وہ شاپنگ مال میں کھڑی تھی، کسی نے اس کو کب سے پکارا تھا، وہ ٹھہری تھی، سیاہ آنکھوں والا مرد کچھ کہہ رہا تھا، وہ سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، کسی کو اگر آپ سے محبت ہے تو اسے آپ کے سفید اور سیاہ سے بھی محبت ہونی چاہیے، اسے آپ کے پنک سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہ محبت ہو جانے کا لمحہ تھا۔ عمر کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئی تھیں، اس کا دل ٹھہر گیا تھا۔ حال سلطان اس کے سامنے کھڑی تھی، وہ عورت جس کے عشق میں اس نے 4 سالوں کا بن باز کاٹا تھا، وہ جس کے لیے کئی راتیں جا کر گزاری تھیں، جس کے لیے دل ٹوٹا، شہر چھوڑا تھا، وہ آج اس کے سامنے کھڑی تھی، اس سے اظہار محبت کر رہی تھی۔ آج اسے لگا تھا اس کی اماں صحیح کہتی ہیں، اس کا بخت واقعی سکندری بخت ہے۔ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں عمر، وہ ہلکی نم آواز میں کہہ رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب تم نے کہا تھا تم جینا چاہتے ہو اور میں رک گئی تھی، کہ آج تم میرے لیے نہیں رکو گے؟ عمر کو لگا تھا وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ آئی لو یو عمر، آئی ریئلی ریئلی لو یو۔ میں تمہارے بغیر نہیں جینا چاہتی، تم میرے لیے ضروری ہو، سانس لینے جتنے ضروری۔ تمہیں دیکھ کر دل سے ہیپی اینڈنگ اور ٹریجک اینڈنگز کا خیال نکل جاتا ہے، تمہارے ساتھ بس ٹوگیدر اینڈنگز کا خیال آتا ہے۔ یو آر دا بیسٹ مین ان دا انٹائر ورلڈ۔ عمر اسے دیکھتا رہا، گیلی ہوتی آنکھوں اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ، پھر وہ اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ نہ کرو، میں رونے لگوں گا، وہ ہلکی آواز میں بولا تھا۔ حالے مزید تیزی سے رونے لگی تھی، اس کا چہرہ گیلا ہو گیا تھا۔ عمر مسکرا رہا تھا، وہ دل کھول کر مسکرا رہا تھا۔ پروپوز کرو مجھے بدتمیز انسان، وہ اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ عمر کو حیرت ہوئی تھی، اس نے ریستوران میں کیا تو تھا، اب دوبارہ کیا پروپوز کروں؟ وہ پروپوزل جس میں مجھ سے زیادہ تمہاری تعریفیں تھیں، گھٹنوں کے بل بیٹھو اور مجھے پروپوز کرو، تحکم سے کہا گیا۔ نیچے کنکر ہے، چپ جائیں گے، وہ معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ عمر، حالے چیخ پڑی۔ وہ اوکے اوکے کول کہتا سڑک پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ حالے کی آنکھوں میں آنسو تھے، چمک تھی، چہرہ رویا رویا۔ عمر مسکرا رہا تھا، آسمان پہ کھڑا چاند دلچسپی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے حالے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ حالے سلطان، کیا تمہیں عمر حیات اپنی تمام تر فراڈ، اپنی تمام تر وجاہت، پیسے کی محبت اور 2 معصوم ڈمپلز کے ساتھ قبول ہے؟ حالے بے ساختہ ہنس پڑی، پھر نم آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اس نے سر ہلا ہلا کر اقرار کیا تھا۔ عمر حیات، کیا تمہیں حال سلطان اپنی تمام تر حسن، اپنی تمام تر محبت اور اپنے ہارون اور حسن کے ساتھ قبول ہے؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے پوچھ رہی تھی۔ عمر نے اس کی آخری بات پہ برا سا منہ بنایا تھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آخری کی بات نکال دو، باقی تم ہر طرح سے قبول ہو، قبول ہو اور قبول ہو، وہ سر کو خم دیتا کہہ رہا تھا۔ حالے محبت سے بس اسے تکے گئی۔ میری انگوٹھی کہاں ہے؟ یکدم اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ایسے ہنگامی پروپوزل پہ بندہ ملتا ہے، صرف انگوٹھی نہیں۔ تم تو اس دن ریسٹوران میں بھی انگوٹھی نہیں لائے تھے۔ حالے کو ایک اور صدمہ لگا تھا۔ عمر مسکرایا تھا۔ ہاں میں جانتا تھا تم انکار ہی کرو گی، خواہ مخواہ کا خرچہ ہو جاتا۔ حالے نے اسے ملامتی نظروں سے دیکھا، پھر یکدم عمر کی آنکھیں چمکی، وہ اسی طرح واپس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ حالے کا ہاتھ ہنوز تھام رکھا تھا۔ اب اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے چابیوں کا چھوٹا سا گچھا نکالا اور اس کے ساتھ لڑکی کی چین کی گول رنگ حالے کی انگلی میں پہنا دی۔ وہ ایک بار پھر ہنستی تھی۔ عمر اسے کی چین پہناتے ہوئے اٹھا تھا، اب اس کے عین سامنے کھڑا تھا، چاند کی روشنی، خالی ویران سڑک، ہلکی ہلکی ہوا، اور پھر اس نے اپنے ہاتھ حالے کے سامنے پھیلا دیا تھا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے مسکرائی تھی۔
اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا. وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے گول گول گھما رہا تھا. اس کے بال، اس کی فراک سب ہوا کے دوش پہ اڑ رہے تھے. زندگی مکمل تھی، حسین تھی، ہمیشہ کے لیے. ارے جی کیا بات ہے. ناول کمپلیٹ نہیں ہوا. ایسے لگ رہا ہے کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، سب کچھ اچھا ہو گیا، لیکن ابھی نہیں ہوا. ابھی بہت کچھ ہونا ہے. ابھی تو مہر صاحبہ نے اپنا اینڈ دیکھنا ہے، اور شمس نے دیکھنا ہے، فروا نے دیکھنا ہے، سفیر نے دیکھنا ہے. بہت سی چیزیں رہنی ہیں. اور ابھی 200 صفحے رہ گئے ہیں، تو دیکھتے ہیں 200 صفحے میں 2 ایپیسوڈ میں کرتی ہوں کہ 3 ایپیسوڈ میں. خیر مزے کا، بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. اب بڑا مزہ آ رہا ہے. سائیکالوجی کا اس میں فیکٹر ہے، وہی والی بات ہے کہ بہت زیادہ، لیکن مزہ آ رہا ہے. اور اس میں جو نو والا کیس تھا نا، وہ ایک الگ سے پوری کہانی ہے. وہ الگ سے ایک پورا ناول لکھا جا سکتا تھا. لیکن وہاں پہ اس ناول میں بڑی اچھے سے بتایا گیا ہے کہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرو پھر اس سے شادی کر لو. اور لڑکیاں تو بس ان کے لیے تو شوہروں کی محبت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور وہ اس کی محبت میں ساری زیادتیاں بھلا دیتی ہیں اور اس کے ساتھ اچھے سے رہنے شروع ہو جاتی ہیں. ایسا صرف ناولز میں ہوتا ہے. بہت سے ناولز آپ نے پڑھے ہوں گے نا، وہ جو ہوتے ہیں ٹاکسک سے ناولز، جس میں جو کڈنیپ کرتا ہے اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور پھر اسی کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ تھوڑا سا اچھا ہو جاتا ہے اور پھر لڑکی اس کو معاف کر دیتی ہے اور ان کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے. ایسے نہیں ہوتا. تو یہاں پہ بڑے اچھے سے بتایا گیا کہ ایسے نہیں ہوتا. حالانکہ نرمین کو اس سے محبت ہے، بچپن والی محبت ہے، اور اس کو بھی ہے. اور نرمین اتنی اسٹرانگ بندی نہیں ہے، تو لیکن پھر بھی وہ کہتی ہے کہ نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو یہ ایک اچھی چیز اس میں تھی. اور سارا کچھ اچھا تھا، اور مزہ آ رہا ہے مجھے. اس میں جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ وقار ہے. مجھے اس ناول میں لگ رہا ہے کہ آپ کو نا اپنی ایک وقار کو مینٹین رکھنا ہے، جھکنا نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں. لیکن حالے اس کو اب سمجھ آ گئی ہے. شکر ہے اس نے اپنی جو کٹ پتلی والا سین ہے نا اس کو ختم کیا ہے. وہ مہر کے اپروول کے بغیر ہی اپنے فیصلے لے رہی ہے، اور یہ اس کی ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے سلام. اور عمر اچھا حالے سے قتل ہو گیا ہے. دیکھیں نا کتنی بری بات ہے، لیکن اس نے اپنے ڈیفینس میں کیا تو یہ صحیح ہے. لیکن عمر نے اس کو نہیں بتایا. اچھی بات ہے نہیں بتایا. کیا اب بیچاری کو گلٹ میں ڈالنا تھا؟ اب کچھ ہو تو نہیں سکتا تھا نا، تو کیا فائدہ. اور وہ کون سا بڑا اچھا نیک بندہ تھا، ہے نا. اور ہارون بھی بیچارہ، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ایک نہ ایک دن. اور وہ ان کی اب ڈیل ہونی ہے، اور پھر دیکھیں گے کیا ہوئے گا. اور چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں، وہ لازمی ہے. اور آپ کو میں اینڈ پہ نا اپنا انسٹاگرام دکھاتی ہوں اسکرین پہ. میرا انسٹاگرام ہے pak.novels، تو وہاں پر آئیں اور مجھ کو فالو کریں، اور پھر اچھی باتیں کریں. اور مجھے ناول ریکویسٹ مت کریے گا. میں نہیں آج کل کسی کی ریکویسٹ نہیں لے رہی. جو مجھے بہتر ناول لگتا ہے وہ میں خود ہی پڑھ دیتی ہوں، اور ریکویسٹ میں نہیں لے رہی کسی کی بھی. ویسے مجھ سے بات کرنی ہو، اگر آپ کا دل کر رہا ہو تو یو آر موسٹ ویلکم. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.